رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان ہی نے سکھایا قرآن، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور بیلیں اور درخت اسے سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور ترازو قائم کی تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، اور انصاف سے تولو اور تول نہ گھٹاؤ۔ اور اس نے خلقت کے لیے زمین کو بچھا دیا، اور اس میں میوے اور غلافوں والی کھجوروں ہیں، اور بھوسے دار اناج اور پھول دار خوشبو ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سچ فرمایا اللہ نے، ہم اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کے افطار نشریات۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، اور میرے ساتھ موجود ہیں نصرت حارث۔ دونوں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا، وہاں ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کیا۔ ایک مسلمان کے لیے کیا ذمہ داری ہے، اسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک کا جواب دینا۔ جب چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے، اور جو سن رہا ہو وہ یرحمک اللہ کہتا ہے۔ تو یہ کچھ حقوق ہے جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے دین میں تو ویسے ہی خدمت خلق کے حوالے سے، یا اللہ تعالیٰ کی خلق کے حوالے سے جو اس کی ذمہ داریاں ہم پر ہیں، اور جو اگر ہم نبھا جاتے ہیں، جو حقوق ادا کر جاتے ہیں، تو ہمیں اس کا اجر اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ ایسے بہت سے ادارے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کام شروع کیا، اور کام بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ان کا کمرشل ایسپیکٹ ہے، مگر اس کمرشل ایسپیکٹ میں بھی آگے بڑھتے بڑھتے انہوں نے اس چیز کو سمجھا جس کا تعلق اسی ایک حصے سے ہے، اسی ایک فیلڈ سے ہے۔ آج کی جو ہماری مہمان ہے، اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے بیوٹی سے آغاز کیا، جو کہ کمرشل ایسپیکٹ ہے، لیکن یہ بیوٹی کتنی اہم ہوتی ہے ایک انسان کے لیے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی ایسی دقت ہو جائے کہ آپ کا یہ چہرہ آپ کے ساتھ نہ رہے، آپ کی وہ شخصیت آپ کے ساتھ نہ رہے، کوئی اسے چھین لے کسی حادثے کے طور پر، تو آپ کس طور سے گزرتے ہیں، اور اس کا جو ایک نیا سفر ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور بہت مہنگا بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ مسرت مصباح صاحبہ موجود ہیں۔ آپ ڈپلیکس کے حوالے سے انہیں سال سے جانتے ہیں، 4 دہائیوں سے زیادہ کا وقت تو صرف ڈپلیکس کے حوالے سے ہو چکا ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ اس میں ایک خاص ویریشن جو آپ نے کریٹ کی، ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی، اس کی آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو جس کا صلہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتے ہیں۔ کسی کی زندگی اس طرح سے بدل دینا، جس کا چہرہ جھلس گیا، جس کی آئیڈینٹی اس کے لیے اس وقت کے لیے ختم ہو گئی، اور جس کا علاج اتنا مہنگا ہے۔ آپ جو اس پہ کام کر رہی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ سے جانیں گے، لیکن آپ کے کام سے متعلق ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، پہلے ہم سب وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ٹی وی سے میں اسکول جانا چاہتی ہوں، میں شیف بننا چاہتی ہوں، میں اسکول جاتی ہوں، میں CSR ہوں، میں بیوٹیشین ہوں، میں ٹیچر ہوں۔ اور اس طرح کے بہت سارے خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسن یہ بھی ہوتا ہے، اور کسی کے حسن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسے حسین بنائے رکھنا۔ اللہ جمیل ہے اور اللہ پسند فرماتا ہے حسن کو۔
یہ ہیں مصباح صاحبہ کہ جنہوں نے اس حسن کو قائم رکھا ہے، مختلف انداز سے بچایا ہے، محفوظ بھی کیا ہے ہماری عزت آبرو کو. میں آپ کو ہمیشہ کی طرح خوش آمدید بھی کہوں گا اور سلام بھی پیش کروں گا. آپ جس طرح سے خود حسین ہیں، آپ نے معاشرے کو بھی ایسے ہی حسین بنائے رکھا ہے. اس بڑھاپے میں ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب میں نے یہ پہلے ان سے کہا تو انہوں نے کہا ایسے نہ کہا کریں، بڑھاپے کی کوئی بات نہیں ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. بلکہ کاش یہ میری ہم آج کی نسل کو بھی پیغام دے رہے ہیں، ہر کسی کا بڑھاپا اتنا حسین ہوا کرے. اگر یہ بڑھاپا ہے، میں تو پہلے پوچھنے والا تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے بھلا. چپ چپ کرو. ہاں اس پہ آؤ ہی نا، اس پوائنٹ پہ نہیں آنا ہے اس نہیں، پہ. اس پوائنٹ پہ نہیں آنا چلیں ہے. اس پہ آ جاتے ہیں نظر کہ بھی لگ جاتی ہے نا، ہم تو اس لیے نہیں بتاتے، بس یہ بات ہوتی ہے. لیکن پتہ لگ جانا ہوتا ہے، عورتوں کو لگتا ہے کہ بتاتے نہیں. یہ جو آپ کام کر رہی ہیں، اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے، درد کیا ہے آپ کے پاس؟ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دیتا ہے، کوئی اچھا کام کرنے کا، نیکی کے کام کرنے کا، اس کی جو مخلوق ہے اس کے لیے کچھ بہتری کرنے کا. اور اگر آپ کو وہ موقع ملے اور آپ اس کو اویل نہ کریں تو آپ سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں 2003 میں مجھے ایک ایسی بچی نے آ کر جھنجھوڑا جس کا چہرہ ہی مسخ ہو گیا تھا، اس کے اوپر کسی نے تیزاب پھینکا تھا، اس کی آنکھ نہیں تھی، اس کی ناک نہیں تھی، اس کا یہ سب کچھ کانٹریکچر تھا، ہاتھ. اور اس نے مجھے کہا آپ میک اپ کریں، مجھے ٹھیک کریں، آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں. آئی واز ٹیکن ابیک، آئی واز شاکڈ. میں نے ان کو بٹھالا اور اگلے دن ان کو ڈاکٹر کی طرف لے کے بھی گئی. پھر اس کے بعد علاج کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن اس دن میری زندگی نے ایک پورا یو ٹرن لے لیا، کیونکہ میں نے جہاں اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ میں نے کیوں نہیں یہ ساری چیزوں کے لیے پہلے سوچا. حالانکہ تیزاب پھینکے جانے کے واقعات، جلائے جانے کے واقعات یہ پریویلنٹ ہیں، اور اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن سلسلہ کچھ اسی طرح سے جاری ہی ہے. جہاں پہ میں نے معافی مانگی اپنے رب سے، وہاں پہ میں نے اس کا شکر بھی ادا کیا. شکر اس لیے ادا کیا کہ ہم سب لوگ اپنی اوقات سے زیادہ اللہ سے مانگتے ہیں اور پاتے ہیں. بے شک بے شک. بالکل. اور اس کے بعد اگر وہ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اس کے مطلب اتنا جو اس نے آپ کو دیا اس کا تھوڑا سا اس میں سے نکال کے حصہ بانٹنا شروع کر دیں، کسی کے لیے بہتری سوچنا شروع کر دیں، تو بس وہ سلسلہ پھر وہاں سے شروع ہو گیا. زندگی ہی بالکل آپ سوچئے نا، کسی کی آئیڈینٹی جو بچپن سے اس نے اپنا چہرہ دیکھا شیشے میں، ایک رات میں یا ایک حادثے میں وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ دیکھ نہ پائے اپنے آپ کو، یا اس کے بہن بھائی یا ماں باپ یا اولاد. اکثر آپ نے خود بتایا ہے کہ جی بچے آئے پہلی دفعہ اور انہوں نے ماں کو دیکھا اور انہوں نے کہا ہمیں ڈر لگتا ہے. اس ماں کا دل کیسا ہو گیا؟ اس کا کیا دل ہوتا ہوگا. بہت تکلیف دہ عمل، بہت تکلیف دہ آزمائش جو وہ بچیاں بچ جانے کے بعد. پہلے تو ان کا بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بچ جاتی ہیں تو بہت بڑا کمال ہے جی. غمزدہ چہروں پہ مسکراہٹ لے آنا اور پھر دوبارہ سے ان کو مسکراہٹ کا اشارہ دینا، اسمائل اگین. یہ بڑی جرت کا کام ہے اور اس میں بڑا حوصلہ چاہیے. میں جب حسن کی بات کر رہا ہوں تو کیوں نہ میں سلام بھیجوں حسین اور جمیل آقا کے اوپر، اور ان کے ذکر سے ہی آج محفل کو حسین اور خوبصورت بنا دیا جائے. ظاہر ہو تو ہر برگ گلے رنگ میں تیری خوشبو، اور غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا. آپ کا انداز بھی جدا اور منفرد اور حسین ہے. میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اس وقت دعوت دینا چاہتا ہوں وسیم عباسی کو. آپ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. خوش آمدید جناب. عرفان رمضان کی رونق بحال ہے. آج ہماری بھی ایک خوبصورت سی، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک اچھی والی سرجری ہو گئی ہے. آج ہمارا میک اپ بھی اچھا لگ رہا ہے، یعنی اس سیٹ کا بھی، اس پورے ایمبیانس کا ایک الگ ہی رونق، ایک الگ ہی روپ ہے. کیونکہ آج ایک حسین چہرہ ہمارے پاس ہے. میں تو اس کشمکش میں مبتلا رہوں گا کہ آپ نے کیا عمر رکھی ہے چھپا کے. البتہ یہ کہ یہ سوال ضرور پوچھوں گا، آپ کو غصہ تو آتا ہوگا، کس بات پہ شدید غصہ آتا ہے؟ مجھے غصہ جب آتا ہے جب لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں یہ جانتی ہوں. یعنی کہ اگر میں آپ کے بارے میں بچپنے سے جانتی ہوں اور آپ مجھے کہیں کہ جی میں پرنس آف الہ آباد ہوں، تو میں
مطلب مجھے الجھن ہوتی ہے کہ مطلب کوئی تو تک ہو نا آپ کی اس قسم کی غلط بیانی کا. دیٹ اریٹیٹس می. جب لوگ وقت پر نہیں آتے دیٹ اریٹیٹس می. جب لوگ صرف لوگوں کی نگیٹیوٹی کو بہت بری بات اٹھاتے ہیں, ان کی پازیٹیو کوئی چیز ہی نہیں یاد آتی ان کو, ساتھ ہے آپ کو. اس پہ پھر الجھن ہوتی ہے. شدید غصے میں کیا کرتی ہیں آپ؟ کلاس توڑ دیتی ہیں؟ چپ ہو جاتی ہوں کیونکہ سب سے کام لیتی ہیں؟ ہاں, کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو وہاں بولنا ہی نہیں چاہیے جہاں پہ آپ کے الفاظ کوئی معنی نہ رکھتے واہ, ہوں. وہاں بولنا ہی نہیں چاہیے جہاں الفاظ کی قیمت ہی نہ ہو, کوئی ہاں. قدر ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, اب ہم آپ سے کچھ تیزی والے سوالات پوچھیں گے. گلوکارہ کون سی پسند ہے آپ کو, یا گلوکار؟ نیرہ نور. نیرہ نور, بہترین. شاعر یا شاعرہ کون پسند ہے؟ پروین شاکر. پروین شاکر, خوب انداز. یہ بتائیں کہ میک اپ کس کا اچھا لگتا ہے, مریم نواز کا یا آصفہ بھٹو کا؟ آصفہ بھٹو کا. آصفہ بھٹو کا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ جی. گڈ, زبردست. یہ بھی بتائیے کہ سب سے زیادہ ڈر کون سے جانور سے لگتا ہے, چھپکلی, کاکروچ یا اس کے علاوہ کچھ؟ آئی تھنک یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں, انلیس کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو, ادروائز ان کو جینے دیں. جینے دیں. چیخ نہیں نکلتی ہے ویسے آپ کو دیکھ کے؟ نہیں. ان کی نکل جاتی ہوگی. ہو سکتا ہے. یہ بتائیں کہ کبھی کسی کو مارا ہے ہاتھوں سے؟ ایسا یاد نہیں پڑتا. کچھ بھی یاد نہیں. کبھی بچپن میں کسی کی پٹائی کھائی ہے؟ ہمارے گھر میں ماحول ایسا نہیں تھا خوب. جہاں پہ زبان خراب ہو یا ہاتھوں کا استعمال ہو. تو آئینے میں دیکھ کے کبھی سبحان اللہ کہا ہے خود کو دیکھ کے؟ میں تو ہر چیز کو دیکھ کے سبحان اللہ کہتی ہوں, کیونکہ جو چیز ہمیں ہمارے اللہ نے دے دی ہے وہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, سب سے ورسٹ کیس جو آپ کے اب تک سامنے آیا ہوگا وہ کون سا ہے, کیا ہے وہ؟ جب ایک گرینڈ فادر نے, دادے نے اپنی بیٹی کو, اپنی پوتی کو تندور میں پھینک دیا تھا. دور میں پھینک دیا تھا؟ کہ وہ چوتھی بچی تھی, بیٹیاں کیوں پیدا ہوئی. اللہ اکبر. یہ کوئی مسلمان تھا؟ جی. توبہ استغفر اللہ. بس سوال نے تو مجھے روک دینے کا حکم دیا, یعنی جہالت کہوں اسے میں, یہ خباثت کہوں, یعنی یہ اپنی پوتی کو, کیونکہ وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے, جی. تندور میں پھینک دیا. جی. استغفر اللہ. ریکور ہوئی وہ بچی؟ جی ہاں, شکر الحمد. کمال ہے جی. آپ کو ہم چلتے ہیں اس وقت نصرت حارث کی طرف, اور یہ سوالات تو میں نے پوچھنے تھے جس کو پوچھنے کے بعد میں حیران ہوں, آپ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے, مگر کچھ ایسے سوالوں کے جواب جن کو سن کر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. جی کا سوال ہے وہ نصرت حارث پوچھیں گی. جی بہت شکریہ. اور پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ پارٹیسپینٹس یہاں ہوتے ہیں, کچھ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ بعد میں بھی وہ رسپونڈ کرتے ہیں کہ جب آپ نے سوال کیا تھا تو ہم نے سارے سوالات کے جواب صحیح دیے تھے. تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے ہمارے پارٹیسپینٹس کی پرفارمنس کیا رہتی ہے. ہمارے ساتھ ایمن بطول ہیں شاہ کامرس کالج سے, ہمارے ساتھ مبشر یعقوب موجود ہیں کیسفین کالج سے, اور کشف خان ہے خاتون پاکستان سے. آپ تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. 3 سوال ایک پارٹیسپینٹ سے ہوں گے, اور تینوں کے صحیح جواب ہوئے تو 30 کا اسکور آپ کا مکمل ہو جائے گا. غلط جواب پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, لیکن نمبر آپ کو نہیں مل سکیں گے. سو پہلے ایمن آپ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مسجد کے مؤذن تھے؟ میں آپ کو آپشنز دے رہی ہوں. مسجد القبلتین, مسجد قباء, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا مسجد الحرام؟ حرام. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب ہے. طلع البدر علینا یہ الفاظ کس موقع پر پڑھے گئے تھے؟ ہجرت حبشہ کے وقت, مدینے میں داخلے کے وقت, فتح مکہ کے وقت, یا صلح حدیبیہ کے وقت؟ فتح مکہ کے. نہیں جی, یہ پڑھے گئے تھے مدینہ میں داخلے کے وقت. آخری سوال آپ سے ہے, ابن بیتار کا تعلق سائنس کی کس شاخ سے تھا؟ علم کیمیا, علم نجوم, علم طب, یا نباتات؟ بالکل صحیح جواب, نباتات. اتنا ڈر کے 2 دفعہ غلط ہو گیا تو بس ڈر کے تیسرا جواب دیا کہ بس یہ بھی غلط ہی نہ ہو جائے. اچھا جی, اب نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. مبشر ریڈی. شاعر 7 زبان سندھ کے کس مشہور صوفی بزرگ کو کہا جاتا ہے؟ سچل سرمست, جمیل الدین عالی, منیر نیازی, یا وسیع شاہ؟ سچل سرمست. بالکل صحیح جواب. کس مغل بادشاہ کے نام کے ساتھ گریٹ یعنی اعظم کا لفظ لکھا اور بولا جاتا ہے؟
اکبر, شیر شاہ سوری, اورنگزیب یا پھر بابر؟ اکبر. بالکل صحیح جواب. لاسٹ سوال ہے آپ سے. خلیفہ کی حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا حکم کیا جاری کیا تھا؟ گورنر مقرر کیے تھے, لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم دیا تھا, منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا, یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں. لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا حکم دیا تھا. ٹیم سی آپ کی طرف آتے ہیں, ریڈی ہیں؟ کن عظیم فلسفی اور سائنسداں کو علم و حکمت میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کی وجہ سے شیخ الرئیس اور معلم ثانی کا کہا گیا ہے؟ اس میں آپشنس ہیں آپ کے پاس. ڈاکٹر آج جو ہے نا, یہ میری نزلے زکام کی وجہ سے جو دواؤں کا اثر ہے وہ سوالات میں نظر آ رہا ہے. اللہ اللہ میرا بچہ. ڈاکٹر عبد القدیر خان, ڈاکٹر سمر مبارک, ڈاکٹر عطاء الرحمان یا ابن سینا؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان. ابن سینا اس کا صحیح جواب ہے. صوفی بزرگ پیر منگو کے مزار پر کون سے پالتو جانور بڑی تعداد میں موجود ہیں؟ کراچی والوں کو تو پتہ ہونا چاہیے. مگرمچھ, سانپ, کبوتر یا بلیاں؟ مگرمچھ. مگرمچھ. سوچ کے بتایا ہے, کبھی جانا نہیں ہوا؟ اوکے, لاسٹ سوال ہے. مشہور اور تاریخی قصہ خوانی بازار کس شہر میں ہے؟ پشاور, کوئٹہ؟ بالکل صحیح جواب, پشاور. سو یہ تینوں جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے جواب دے دیے ہیں. یہاں پر آ گیا ہے ایک بریک. ہم بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور دیکھیں گے کہ بزر راؤنڈ میں ان کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے, کیونکہ کبھی کبھی پارٹیسپینٹ اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن بزر راؤنڈ میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں. عرفان رمضان میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. عرفان رمضان میں آپ کے سامنے ایک بار پھر ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اسمائل کرتے ہوئے, اسمائل اگین ہے, کیا خوبصورت نام ہے کہ انسان بولتے ہوئے ہی مسکرا اٹھے. ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن مسرت مصباح صاحبہ موجود ہیں اور ان کی پرسنالٹی کے مختلف ہم نے دیکھا ہے رخ ہیں, ویریشنز ہیں, لیکن اب جو یہ فوکس کر رہی ہیں وہ اسمائل اگین پہ فوکس کر رہی ہیں. اور جب وہ چہرہ دوبارہ مسکرا اٹھتا ہے تو اس کی فیلنگ آپ کو کیسی ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے میں نے کچھ اچیو کر لیا, میں نے کچھ پا لیا, جبکہ ابھی بہت کچھ اور بھی ہونا ہوتا ہے. کیونکہ ایک بچی ایک آپریشن سے ٹھیک نہیں ہوتی, 20, 25, 30 آپریشن کے بعد بھی. جی اچھا, یہ مہنگا علاج بھی ہے, ہم نے ہمیشہ سنا. پاکستان میں اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو باہر لے جانا پڑتا ہے, کس طرح سے آپ یہ مینیج کرتی ہیں اوور آل؟ نہیں, علاج تو اس لیے مہنگا ہے کہ بار بار ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں کے ڈاکٹرز بہت اعلیٰ ہیں اور سرجنز کرتے ہیں. اگر کوئی پرٹیکولر ایریا کا ہے, جیسے یہ دانتوں کے پاس, یا تو پھر ہم اس کے اسپیشلائز جو کرتے ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر ہڈیوں کے حوالے سے ہے تو پھر ہڈیوں کے جو اسپیشلسٹ سرجن ہوتے ہیں ان سے کراتے ہیں. آنکھوں کا علاج آنکھوں کے ڈاکٹر کرتے ہیں. تو اس طرح سے علاج, آپریشنز بھی ہوتے رہتے ہیں, علاج بھی ہوتے رہتے ہیں. اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ 10-15 آپریشن کے بعد اگر وہ بچیاں, ان کی آنکھ کھلی اور ان میں بینائی ہے, یا ان کی انگلیاں کھل گئیں اور وہ کچھ پکڑ سکتی ہیں, کام کر سکتی ہیں, تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھاتی ہوں. اچھا, ان کی مرضی سے آپ پوچھتی ہیں ان سے کیا سیکھنا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ نارملی ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بچیاں جو ہے نا یہ صرف کڑھائی, سلائی, کشیدہ کاری کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے. اب بچیاں بہت سمجھدار ہیں, مطلب وہ پڑھنا بھی آگے چاہتی ہیں, وہ اور بھی کوئی چیزیں کرنا چاہتی ہیں. پروفیشنل اسٹڈی کی کسی نے؟ ہماری ایک لڑکی نے ایم فل کر لیا ہے. اچھا. ہماری 4 لڑکیاں جو ہیں وہ نرسز ہیں اور وہ برن وارڈز میں موجود ہیں. اسی طرح سے ہماری بیوٹی کے جو جتنے بھی ہمارے سیلونز ہیں, اس علاقے میں اگر کوئی بچی کے ساتھ یہ حادثہ یا واقعہ پیش آتا ہے, اٹ از مینڈیٹری کہ اس سیلون کے اونر کو کہ اس کو 2 برن وکٹمس کو رکھنا ہی رکھنا ہے. پھر وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں, اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو ہم نارمل لڑکیوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں. کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اگر ویسے آپ سے میں ایوریج پوچھوں؟ ویسے تو ظاہر ہے کنڈیشن ٹو کنڈیشن. جی, کنڈیشن ٹو کنڈیشن ہوتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ اس بچی کو مکمل کر لیں,
اس کا علاج اور اس کی ریہیبلیٹیشن. کیونکہ لوگ اتنے، میں سمجھدار کہوں یا کم عقل مجھے نہیں پتہ، لیکن کوئی کہتا ہے ایک لڑکی کے اوپر اتنا خرچہ، میں 400 بچوں کو نہ پڑھا دوں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نمبر نہیں کاؤنٹ کر رہا ہوتا. سو آن این ایوریج ہم جب ہم ہاسپٹلس میں لے کے جاتے ہیں تو 50,000 to 75,000 ایک آپریشن میں لگتا ہے. اس کے بعد مگر یہ بھی نہیں ہوتا کہ پورے سال میں 10 آپریشن. ایک جسم کتنے آپریشن برداشت کر سکتا ہے؟ 2 آپریشن. مگر میرا جو ایوریج ہوتا ہے وہ 100 آپریشن ہوتے ہیں کہ میں نے ہر سال 100 آپریشن کرنے ہی ہیں. صحیح. آپ کے پاس واپس آتے ہیں ہم اسی حوالے سے. اویس ربانی صاحب اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں، بزر راؤنڈ ہونے جا رہا ہے. اوور ٹو یو. جی، دیکھتا ہے انسان کے باہر کیسا منظر ہے، حسن سارا کا سارا اس کے اندر ہے. یہ جو لوگ اندر سے حسین ہوتے ہیں ان کو ہر شے میں حسن نظر آتا ہے اور وہ حسن کو تراشتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں. یہ صرف انسان نے پائی ہے، خدا داد صلاحیت ہے یہ. میں آج کوئز کی طرف آیا ہوں بزر راؤنڈ کے ساتھ. مجھے ہمیشہ سے گھنٹیاں ملی ہیں، آج بھی گھنٹیاں بجیں گی اگر جواب صحیح ہوگا. جس کو آتا ہے وہ بجاتا ہے. آج کا سوال سب سے پہلے 3 ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں، ٹیم اے، ٹیم بی، ٹیم سی. سب سے پہلے سوال پوچھیں گے، درہ خیبر پاکستان کو کس ملک سے جوڑتا ہے؟ آپشن اے افغانستان، بی تاجکستان یعنی تاجکستان، سی بیلاروس اور ڈی ایران. بڑی دیر سے بجایا بھائی. افغانستان. افغانستان صحیح جواب. ٹیم سی ویل ڈن. دوسرا سوال، صوفی بزرگ بابر رحمان کس زبان کے عظیم شاعر تھے؟ نمبر 1 پشتو، نمبر 2 بلوچی. پشتو. پشتو کوئی آتا ہے شعر؟ نہیں. سنا دیتے اگر آتا تو. نہیں. ہاں لیکن بڑے شاعر ہیں پشتو کے، آپ کو پتہ. آپ خود پشتو بولتے ہیں؟ میں ہزارے والے. ہزارے والوں کو اسپیکنگ. اوکے گڈ، زبردست. تیسرا سوال، قدیم مسلم دنیا کے سب سے بڑے سرجن کون تھے؟ آپشن اے ابو القاسم زہروی، آپشن بی ابن بطوطہ، آپشن سی محمد سجاد التمیمی، آپشن ڈی ڈاکٹر باری. بی ابو القاسم زہروی. ابو القاسم زہروی. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. اور ایک اور سوال، کس موجودہ یورپی ملک میں مسلمانوں نے تقریباً 800 برس تک حکومت کی؟ پہلا آپشن ہے اسپین، بی آسٹریا، سی فن لینڈ اور اسپین. بھائی واہ بی، تم تو حاوی ہو. اور یہ 2 بیبیاں جو کھڑی ہوئی ہیں وہ ایک بھی آگے نکل رہا ہے. پانچواں سوال، جامع مسجد ٹھٹھا، کیا ٹھٹھا، جامع مسجد ٹھٹھا کن مغل بادشاہ کے دور میں تعمیر ہوئی؟ آپشن اے شاہ جہان. کس نے پہلے بجا؟ اے نے. اے شاہ جہان. شاہ جہان بالکل صحیح. کوئی یہ بتا سکتا ہے اس کو ٹھٹھا کیوں کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. جب بادشاہ آئے نا مغل بادشاہ، اور اس سے پہلے افغانی ایرانی بولنے والے عربی لہجے والے، یہ مکلی کے ساتھ تھا اور یہ نیچے کی طرف تھا، تو پھر بادشاہ اس کو کہتے تہ تہ، یعنی عربی میں تہ کہتے ہیں نیچے کو، اور ان کے لہجے کی وجہ سے مشہور ہو گیا ٹھا ٹھا، اور پھر نام ہی پڑ گیا ٹھٹھا. تاریخی مہابت خاں مسجد کس شہر میں ہے؟ پشاور. پشاور. بھائی بہت اچھے کشف، بہت اچھے. 7واں سوال، عمر خیام نے رباعیت کے علاوہ سائنس کے کن کن شعبوں میں عالمی شہرت حاصل کی؟ کن شعبوں میں؟ آپشن اے کیمیا، بی ریاضی، سی عمرانیات اور ڈی ہے طب. بجاؤ بجاؤ بجاؤ. ارے آگے جاؤں؟ اوکے، ویسے آپشن جو صحیح تھا وہ ریاضی تھا. مشہور مسلمان سائنسدان ابن الہیثم نے کس دریا پر باندھنے کا مشورہ دیا تھا؟ نہیں آپشن دو؟ آج تو کوئی بجا ہی نہیں رہا بھائی. پہلا ہے دریائے نیل، بی دریائے سندھ، اس کے بعد بحر ہند، اور اس کے بعد بحر قیانوس. نہیں کوئی بات نہیں، دریائے نیل. آخری سوال ہے، اب اس میں بجا دینا. اسپین میں اسلامی عہد کی مشہور یادگار الحمرا محل کس شہر میں ہے؟ اسپین میں اسلامی عہد کی مشہور یادگار الحمرا محل کس شہر میں ہے؟ بارسلونا، میڈرڈ، کورتبا یا غرناطہ؟ صحیح جواب دیا نا تم نے، میرا دل خوش ہو جائے گا. بتاؤ 1 منٹ، صحیح جواب دینا. بتاؤ 1 منٹ رکو. دیکھو بہت امپورٹنٹ ہے یہ. اس سے ہم نے اسلامی ریاست قائم کی تھی اسپین میں، اور اسی پہ واپسی پلٹ کے آگے تھے. کون ہے بتاؤ؟ غرناطہ. غرناطہ بالکل صحیح ہے جواب. بی آج بازی لے گیا. آپ کو پتہ ہے اسپین میں ایک مرتبہ پورا اسلام تھا. سٹارٹ ہم نے غرناطہ سے کیا، اس کے بعد ہم پھیل گئے اور پھر واپسی غرناطہ پہ آ گئے. اس میں بھی ہم لوگ ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے، پھر ہمیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا. بھی آ جاؤ آج آپ ونر ہو. آج آپ نے جو جیتا ہے وہ بن احسان کا یہ پرائز ہے.
بن احسان کی طرف سے گفٹ آپ کو جاتا ہے، اور یہ تحفہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں، ساتھ ساتھ چیز کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپر آپ کے لیے، اور آپ کو شاباشی ملے گی آج۔ جی کے سوال میں آپ نے جی جان لگا دی آج، بہت اچھے۔ دوسرا جی پرائز جاتا ہے ہمارے پاس آغاز نئی صبح کا، یہ کہنا ہے شفق آئل کا، تو آ جائیے آپ اپنا پرائز لے جائیے، شاباش بھی کہیں گے آپ کو، اور بہت اچھے۔ شفق سے آپ نے کوکنگ کرنی ہے، یہ صحت کا ایک زبردست سا راز ہے۔ آئیے جی، آپ کے لیے بھی ایمن اور شفق کا یہی کہنا ہے، آپ کے لیے بھی آغاز نئی صبح کا، بہت اچھے۔ ان کی بہن بھی ساتھ میں آئی ہیں، وہ بھی خوش ہوں گی، آج یہ شفق لے کر آئی ہیں۔ آئل تو لے کر آئی ہیں، گاڑی کا پیٹرول تو جلایا ہے مگر آئل تو آیا ہے۔ چلتے ہیں جی نصرت حارث کی طرف۔ اب یہ نہیں پتا راستے میں باتیں کیا ہوں گی، بہن بھائی بڑے سارا چھیڑتے بھی ہیں، اب راستے میں اچھا سفر گزرے گا یا مشکل گزرے گا یہ تو ان کو ہی پتا ہے اور ان کی بہن کو پتا ہے۔ سو کمنگ بیک ٹو اسمائل اگین، بہت پیٹی ایشوز پر بھی آپ نے دیکھا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح سے لوگ سوچتے نہیں ہیں، اور تیزاب پھینک دینا یا مٹی کے تیل سے جلا دینا یا جس طرح بھی جو بھی، کون سی 2-4 چیزیں جو آپ کو یاد ہوں، پیٹیسٹ تھنگز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوم کو اب اس سے نکلنا چاہیے؟ 5 چیزیں ان کی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انکار کیوں کر دیا مجھے شادی سے، صحیح، مجھے کیا میں تمہیں بتاتا ہوں، تو تیزاب پھینک دو تاکہ آپ کسی کے ساتھ شادی کے قابل ہی نہ رہیں۔ جہیز کے اوپر ہوتا ہے، بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں تو ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وراثت کے جو سلسلے ہوتے ہیں کہ اگر والدین کے بعد بہن ہے یا ماموزاد یا چچی زاد ہے تو وہ پھر اس کو ختم کر دو تاکہ وہ جو چھوٹا سا حصہ ہے وہ بھی ہمیں مل جائے۔ پھر اس کے بعد ان کے اپنے جو انا کے مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر ہوتا ویسے ہے۔ یہ سچی محبت ہوتی ہے کہ انکار کر دیا تو تیزاب پھینک دو، یہ محبت سچی ہے؟ نہیں، پھر اپنے اوپر بھی پھینکو نا۔ اپنے اوپر پھینک، اچھا وائس جلا دو ورثہ خود بھی کو۔ تو ہوتا ہے نا، مردوں پہ بھی پھینکا جاتا ہے؟ بہت کم، بہت کم۔ مطلب جنرلی اسپیکنگ میرے اس 20 سال کے سفر میں 3-4 ہی ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جس میں خواتین نے جو ہے تیزاب پھینکا مردوں کے اوپر، مردوں کے اوپر، جس میں کوئی سسر تھے جو کہ زیادتی کرتے تھے یا اس قسم کی اور اس طرح کے واقعات۔ تو اس میں وقت کیونکہ ہمارے پاس بالکل ہی سیشن کا ختم ہونے جا رہا ہے، جاتے جاتے کوئی چیز جو آپ کہنا چاہیں سب سے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز سب لوگ آگے بڑھیں اور ان بچیوں کے لیے جو ہے وہ اپنا دل بڑا کریں، اور صرف رمضان ہی نہیں پورا سال جو ہے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بالکل بالکل، بہت اچھا میسج دیا آپ نے، خاموشی سے وہی اپنے نفاست بھرے انداز سے ساری بات کہہ دی انہوں نے۔ اب نصرت کی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر بھی نصرت کچھ کہیں گی، کیا کہیں گی؟ میں صرف آپ سے اللہ حافظ کہوں گی اور آپ سے اللہ حافظ کہوں گی اور آپ کا شکریہ ادا کروں گی۔ بہت شکریہ تشریف آوری کا، ہمیشہ آپ آتی ہیں اور ہمیشہ ہم یہ تمام باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کرے اس کا اثر بھی لوگ لینے لگیں اور وہ تبدیلی آئے جس کی خواہش آپ کو بھی ہے اور ہم سب کو ہے کہ معاشرے میں وہ سیاسی تبدیلی آئے۔ تبدیلی کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ وہ والی تبدیلی نہیں آئے جس پہ کافی زیادہ کنٹروورسی کریٹ ہوئی، یہ وہ تبدیلی ہے جو ہم بچپن سے لکھتے رہے ہیں نا، تبدیلی تے بے دال والی، یہ وہ والی ہے ایکچولی۔ سو ود دیٹ آپ سے کل ملاقات ہوگی میری۔ اس وقت آپ شیف گلزار کے ساتھ کچن میں انجوائے کریں گے ریسیپیز، اور پھر اویس ربانی صاحب آپ کو اس ٹرانسمیشن میں آگے لے کر چلیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ جہاں تک پہنچے ہمارا پیار، پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے، تمام انسانیت تک پہنچے، اور اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچ مسالہ رمضان اسپیشل، اور اس میں جو ہے بہت ہی مزے کی ریسیپیز بنتی ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور آج بھی انشاءاللہ زبردست ریسیپیز بنیں گی۔ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا، ڈالڈا کی جو ہے بہت ہی زبردست قیمہ آلو وڑا جو ہے وہ تیار ہونے جا رہا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈالڈا کے بارے میں جہاں مامتا وہاں ڈالڈا اس لیے کہا جاتا ہے کہ 80 سال سے جو ہے وہ پاکستان میں پسند ہے ڈالڈا، تاکہ صحت کے مطابق ہو، اور صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی صحت والی چیزیں ہوں جو بہت زیادہ کام والی ہیں، اس پہ ہوتی ہیں، جیسے وٹامن اے ہے، وٹامن ای ہے، وٹامن ڈی ہے، اومیگا 3 اومیگا 6 ہے، اور کہتے ہیں کہ بہت ہی لذیذ اور صحت مند غذا اگر کھانی ہو تو آئل کا جو سلیکشن ہے وہ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو پیور آئل ہو، تمام صحت کے حساب سے ہو، تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ نہ بدلیں رمضان کی برکتیں، نہ بدلا زمانہ، اور نہ بدلا ڈالڈا۔ ہمیشہ ڈالڈا آپ کے لیے
بہترین پروڈکٹ سے لے کر آتا ہے اور آپ کے لیے بہترین صحت کے ساتھ بہترین بچت بھی لے کر آ رہا ہے. اور ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے تحفہ یہ ہے کہ ڈالڈا کی جو پیکیجنگ ہے وہ آپ کے لیے اس رمضان میں بہترین جو ہے گفٹ آپ لوگوں کے لیے ہے. اور ڈالڈا استعمال کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہمیشہ چاق و چوبند رہیں. ٹھیک ہے, تو آج ڈالڈا کی ریسیپی میں نے آپ کو بتا دی. قیمہ آلو وڑا جو ہے وہ تیار ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ بیک پارلر ہمارے پاس ہے. بیک پارلر کے 2-in-1 ریسیپیز جیسے میں نے بتائی ہے کہ بہت سارے ریسیپیز موجود ہیں. 26 سے زیادہ ریسیپیز ہیں جس میں پاکستانی بھی ہیں, اٹالین بھی ہیں اور چائنیز بھی ہیں. تو آج ہم بیک پارلر کی باربیکیو جو ہے ریسیپی تیار کرنے جا رہے ہیں. باربیکیو چکن وتھ پاستا, اور بہت ہی زبردست ریسیپی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ آٹومیٹک اٹالین پلانٹس پہ تیار کردہ جو بیک پارلر ہے وہ آپ لوگوں کی صحت کے حساب سے, آپ کے تمام فیملی کے حساب سے بہترین. اور اس کے ساتھ ساتھ 18 قسم کے جو مشینیں ہیں اس میں سے تیار ہوتا ہے میکرونی, اور یہ مختلف ڈیزائن میں آپ کو تیار کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ کیچپ ہے, چلی گارلک ساس ہے, پیزا ساس ہے, املی ساس ہے اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں. اس کے ساتھ سویا ساس, سرکہ اور ہاٹ چلی ساس بھی موجود ہے. تو تمام چیزیں ہیں اور بیک پارلر کی اعلیٰ معیار کی, تاکہ آپ استعمال کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ آج ہمارے پاس 7 اپ بھی ہے اور جو آپ کو تازگی دیتا ہے ہر افطار میں اور سحر میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹینک بھی موجود ہے جو آپ کو انرجی دیتا ہے, پورے دن کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے. اور بہترین وٹامن ڈی اور سی اور اس کے ساتھ زنک بھی موجود ہے اس کے اندر. تمام چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ آج اپنے پروگرام کا سٹارٹ کریں گے. روزانہ کی ایک کام کی بات کرتا ہوں, تو آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے صدقے کی. ہمارے گھروں میں صدقے کی بات ہوتی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ آپ نے پڑھا ہوگا, اس لیے کہ میں بہت ناقص قسم کا طالب علم ہوں, ان کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے, لیکن جو گھر والوں سے سنا ہے اسی کے اوپر ہم نے فوکس میں رکھتا ہوں اپنا. اور جو کچھ سیکھا ہے گھر والوں سے, پڑھا ہے, تو وہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں, اپنی بھی اصلاح کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ ہے کہ ایک کھجور ہو یا پورے پہاڑ جتنا کھجور ہو, پہاڑ جتنے کھجور ہو یا ایک کھجور ہو, اگر دونوں میں سے کوئی بھی صدقہ کیا جائے, دل سے کیا جائے, تو دونوں کی جو ثواب ہے وہ دونوں سیم ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے نا اس وقت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو صدقہ جو ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اگر آپ پریشان ہیں, اور اسی وقت کہا گیا ہے, گھر والوں سے بھی سنا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے کہ اسی وقت صدقہ کرنا چاہیے. جب بھی کوئی ناگہانی ہو جائے, کوئی پریشانی آ جائے, تو فوری طور پر صدقہ کرنا چاہیے. صدقہ یہ سوچ کر نہ کیجیے, ہمارے یہاں ذرا غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ یار اتنا کریں گے تو اتنا ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 5 روپے 10 روپے بھی اگر آپ صدقہ کر دیتے ہیں نا, تو اس سے, اس لیے کہ ہم 5-10 روپے کی آج کل کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس سے بھی آپ کے نیت کو اللہ تعالیٰ بہت ہی گہرائی سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ سے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے صدقہ دیں, اپنی مصیبتوں کو ٹالیں اور اپنے گھر میں جو مشکلات ہیں اس کو آسان کریں. میں بھی یہ کرتا ہوں اور آپ بھی یہ کریں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بڑے بڑے چیزوں کے چکر میں یا پورا بکرا کاٹیں گے تو صدقہ ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے حساب سے آپ ایک کھجور بھی اگر کسی کو صدقہ کر دیتے ہیں اچھی نیت سے, تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ آپ کو ہوتا ہے. تو آج کل ویسے بھی رمضان ہے, عام دنوں بھی ایک لمٹ باندھ لیں, ایک ٹائم باندھ لیں کہ کوئی دن باندھ لیں, یا کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو پابندی نہیں. تو اس طرح سے آپ اپنے مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں. اور جو ناگہانی آ رہی ہوتی ہے نا ہمارے اوپر, کہ فرض کریں ایکسیڈنٹ ہو گیا, گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا, ان چیزوں سے صدقہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے اور واقعی کرتا ہے. یہ میں نے آزمائی بھی بات ہے, تو آپ بھی ٹرائی کریں. اور جہاں بات ہوئی ہے تو اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ ڈیٹول کول جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, اور جو آپ کو 5 ڈگری اس گرمی کی شدت کے اندر کم کر دیتا ہے. آپ کے جسم میں شدت گرمی کی جو ہے نا 5 ڈگری کم کرتا ہے, بہت ہوتی ہے 5 ڈگری. اور اس کے ساتھ 99.99% جراثیم سے آپ کو پاک کرتا ہے. اور کھانا بنانے سے پہلے, کھانا بنانے کے بعد, افطار سے پہلے, افطار کے بعد, سحری سے پہلے, سحری کے بعد, یا باہر سے واپس گھر پر آئیں تو لازمی بچوں کو, بڑوں کو, سب کو عادت ڈالیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ عادت جو ہے نا آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو طریقہ تھوڑا سا سب کو پتہ ہے, لیکن میں پھر بھی, اچھا کووڈ ابھی گیا نہیں ہے, ابھی موجود ہے, اس کے کیسز ہلکے ہلکے بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے, اور ہاتھوں کو اچھی طرح سے انگلی کے نیچے, اوپر, ناخون میں, کہیں پر بھی جراثیم ہو سکتے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو صاف کریں.
इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारियों से आप सिर्फ इसी चीज़ से आप बीमारियों से बच सकते हैं। आजकल आपको पता है वायरल बहुत चला हुआ है, हम बाहर जा रहे होते हैं, हमने स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में कहीं पर भी चीज़ों को हाथ लगा लिया तो ये पता नहीं होता कि हमने कहाँ पर किस चीज़ को हाथ लगाया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखें और अपने आप को सेफ करें। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर हमारे पास तैयार होने जा रहा है कीमा आलू वड़ा। ठीक है जी, कीमा आलू वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास कीमा मौजूद है, बेसन है, आलू हैं, कुछ मसाले हैं, कॉर्नफ्लावर है, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और इसको तैयार करना है। सबसे पहले मैं बेसन घोल लूँगा। ठीक है, तकरीबन 1.5 कप के करीब बेसन है मेरे पास। इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड करना है, थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड करना है और थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच डाल लें और 1 चुटकी के करीब अजवाइन डाल लें। इसको मिक्स करें और इसका घोल बना लें। हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। पूछ रहा था कि मेरी उम्र हुई 63 साल। 63। रात को ना गाय के दूध में हल्दी डाल के पीता हूँ। हाँ। तो उससे कोई फायदा होगा और कुछ डालना चाहिए इसमें? हल्दी डालकर पीते हैं तो कितनी हल्दी डालते हैं? तकरीबन आधे से भी कम, यानी 1/4 चम्मच। हाँ, और उम्र है मेरी 63 साल। हाँ ठीक है, उससे कब से पी रहे हैं आप ये रात में पीता हूँ अभी नहीं, कितने महीने हुए पीते हुए? 1-2 महीने। कंटिन्यू रखूँ इसको? हाँ हाँ बिल्कुल कंटिन्यू रखें। 1 चुटकी इसमें काली मिर्च डालें। अच्छा, तो इसका क्या फायदा होगा? इससे पूरी जिस्म में जो है आपके हड्डियां मजबूत रहेंगी उम्र होने के बाद भी, और इसके साथ साथ जिस्म का दर्द कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। और अंदर जो जिस्म के अंदर की चीजें होती हैं जैसे दिल है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं और जिगर है, ये सारी चीजों में कभी कोई इन्फेक्शन पैदा नहीं होगा। ठीक है, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक। आमीन आमीन। दूसरी बात ये किसकी डालनी है? काली मिर्च ना किसी भी? जी 1 चुटकी। 1 चुटकी। हाँ। अच्छा, इससे हल्दी जल्दी असर करती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अच्छा चलने चाहिए। अच्छा, मेरे पास गोंद कचीरा पड़ा हुआ, उसको भी इस्तेमाल करना चाह रहा था। सुबह निहार मुंह आधा चाय का चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, यहाँ पर हमने जो आलू है, अब मैं आलू को मिक्स कर रहा हूँ। तीनों चीज़ें अलग अलग मिक्स हो रही हैं, आपके सामने है। और पहले तो मैंने घोल तैयार कर लिया बेसन का। 1.5 कप बेसन, 1 चुटकी अजवाइन, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक के साथ। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास है जो आलू, आधा किलो आलू है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, सेम लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, और ये है हरी मिर्चें, ये हमने इसमें ऐड कर दी, और हरा धनिया आधी गड्डी, नमक थोड़ा सा और डाल देंगे इसमें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने कीमे को बॉईल करके रखा हुआ है, इसमें अदरक लहसुन और नमक डाल के कीमा बॉईल करके रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको बनाना कैसे, और इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है जी, और इसके लिए जहाँ मामता वहाँ डालना। ठीक है जी, तो ये हम थोड़ा सा लेंगे और पहले तो हमने जो ऑयल है उसको गर्म करने के लिए रख दिया। ठीक है, और ये बड़ा अच्छा नोज़ल के साथ बना हुआ डालडा का नोज़ल है ये। इससे ये है कि आपके उतना ही ऑयल इस्तेमाल होता है जितना आप चाह रहे होते हैं। ठीक है जी, और थोड़ा सा ऑयल अलग से भी लेंगे ताकि आपको जो वड़ा बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया, और अब मैं आ रहा हूँ आपके करीब और बताने जा रहा हूँ। गौर से देखें कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आलूओं को मिक्स करना और तीनों चीज़ें अपने अपने करीब करीब रखनी। ठीक है, इसको आपने और करीब कर लेना है। ठीक है, अब ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, कहाँ कौन सी चीज़ रखनी है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, आलू को बाइंड करने के लिए इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर डालता हूँ जिससे आलू के कटलेट्स, आलू के जो भी चीज़ें हैं बनाने में बहुत मददगार साबित होती हैं। जैसे कि मैंने पकोड़े में चावल का आटा बोला था, इसी तरह से आलू में कॉर्नफ्लावर। तो आलू का जो गीला गीलापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। 1/2 कप
اس میں کارن فلاور ضرور ڈالیں. آلو کا جب بھی کچھ بنائیں تو اس میں کارن فلاور ضرور ایڈ کریں. اس سے آلو کے کٹلس, آلو کی ٹکیاں, آلو کے وڑا جو بھی بنائیں گے نا وہ بڑا مضبوط اس کی بائنڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے تھوڑا سا یہ آلو لے لیا اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ایڈ کیا قیمہ اور اس کے بعد اس کا گولا بنا لیا. یہ دیکھیں اس طرح سے چاروں طرف آلو ہے, بیچ میں قیمہ ہے اور اس کے بعد یہ گول ہے. اس میں ڈپ کریں گے اور فرائی کریں گے. ٹھیک ہے. چلیں جی تھوڑے سے بنا لیتے ہیں, اس کے بعد ایک کٹے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ فروری کے پہلے ہفتے میں آپ نے ایک آنکھ کے بارے میں ایک ٹپ بتائی تھی, تو جب بتانے لگے تھے تو کمرشل آ گیا تھا. آنکھوں کی روشنی کے بارے میں نہیں سن سکے تو برائے مہربانی اگر آپ دوبارہ نہیں ریپیٹ کر دیں میری آنکھوں کی نہیں میں مجھے سوال تو بتا دیں. چیز لا کے استعمال کر سکوں. آنکھوں کی روشنی کے بارے میں بتایا تھا میں نے. ہاں جی جی ٹھیک ہے چلیں. جی آنکھوں کے بارے میں آپ نے آنکھ کی کس چیز کے لیے؟ آنکھوں کی جو روشنی ہوتی ہے یا آنکھوں میں جو چشمہ لگ جاتا ہے یا آنکھوں کی وہ کم ہو جاتی ہے اس کے لیے نا. ہاں بس ٹھیک. اچھا اب آپ غور سے سن لیں اور سارے لوگ, بہت امپورٹنٹ یہ نسخہ ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے غور سے سنیں گے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. ایک آپ نے ناریل لینا ہے. ٹھیک ہے. ناریل کون سا والا جو آپ کو مارکیٹ کے اندر مل جاتا ہے, براؤن والا. اس کی کھال ہٹا کر توڑ کر ناریل اندر سے پورا ثابت چاہیے آپ کو. پھر اوپر سے تھوڑا سا کٹ لگا کر اس کو کاٹ لینا ہے, اس کا پانی نکال لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر سفید مرچ, دکنی مرچ 2 کھانے کے چمچ, دھنیا مغز دھنیا 3 کھانے کے چمچ, مغز دھنیا پیلے پیلے کلر کا دانہ ہوتا ہے 3 کھانے کے چمچ, 4 کھانے کے چمچ سونف اس کے اندر بھر دیا, اس کا ڈھکن لگایا, چاروں طرف آٹے سے اس کو بند کر دیا بالکل, اور کوئلے اپنا چولہے کے اوپر ہلکے ہلکے سیکے کالا ہو جائے بالکل. جب وہ کالا ہو جائے تو اس کا کور جو ہے وہ ہٹا لینا ہے اور اس کو گرائنڈر مشین میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے پیس لینا ہے اور ڈبے میں بند کر کے رکھ لیں. 1 چائے کا چمچ صبح پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ, کھانے سے پہلے 1 گھنٹے پہلے یا کھانے کے 1 گھنٹے بعد, رات کو کھانے سے 1 گھنٹے پہلے یا 1 گھنٹے بعد. جس کو چشمہ لگا ہے انشاءاللہ وہ چشمہ بھی اتر جائے گا, آنکھوں کی روشنی آپ کی بحال ہو جائے گی. بچوں میں اگر پڑھائی میں جو آنکھوں میں درد ہوتا ہے بلیک بورڈ دیکھنے میں, ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ بہت پرانے زمانے کا, کئی 100 سال پرانا ٹوٹکا ہے یہ, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اب آپ کے سمجھ میں آیا. اگر نہیں سمجھ میں آیا مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ہمارے بن رہے ہیں آلو وڑا. ٹھیک ہے. اور آلو وڑا بنانے کے لیے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس طرح سے آپ نے آلو لے لیا اور اس کے بعد اس کا گولا بنا لیا, اور اس کے بعد جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بڑا چھوٹا ہے تو اس کے حساب سے آپ اسے درمیانی آنچ ڈالڈا کے درمیانی آنچ میں اس کو فرائی کرنا ہے. چلیں میں بریک سے پہلے آپ کو کچھ فرائی کر کے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے ہاتھ میں پکڑنا ہے ایسے کر کے اور اس کو ڈال دینا. یہ ساری ٹیکنیک یاد رکھیے گا جو میں بتا رہا ہوں. ہاتھ میں پکڑا ایسے ڈال دیا. ٹھیک ہے جی. بہت ہی مزیدار, چٹنی کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹیشو پہ نکالنا ہے تاکہ آئل سارا ڈرین ہو جائے. پہلے ڈالتے ہی آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, تھوڑی دیر کے بعد 1 منٹ اس کو پکنے دینا ہے, اس کے بعد پھر آپ نے اسے چینج کرنا ہے. یہ دیکھیں زبردست آلو وڑا, ہر چیز اس میں بوائلڈ ہوئی ہے, اتنا پکانے کی ضرورت نہیں, ہلکا سا براؤن کر کے اتار لیں. چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار ریسیپیز جو ہے تیار ہو چکی ہیں اور ہم نے آپ کے لیے بنایا قیمہ آلو وڑا. ٹھیک ہے. اور یہ میرے پاس یہاں پر ریسیپی موجود ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے. پودینے کی چٹنی کے ساتھ, کیچپ کے ساتھ, کسی بھی چیز کے ساتھ آپ سرو کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بہت پسند آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ املی کی ایک کھٹی میٹھی چٹنی بنتی ہے, اس کے ساتھ بھی بہت ہی زبردست یہ ریسیپی افطار کے لیے موجود ہے.
ٹھیک ہے. اب دوسری ریسپی ہم تیار کرنے جا رہے ہیں, وہ ہے بہت ہی مزیدار ہماری ریسپی باربیکیو مکرونی. ٹھیک ہے, باربیکیو مکرونی جو ہے یہ ہمارے پاس 2 in 1 باربیکیو ہے بیک پارلر کا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیک پارلر دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ. دا ٹرو پاستا ایکسپرٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا لیڈنگ برانڈ ہے بیک پارلر, اور آپ لوگوں کے لیے جو ریسپیز بناتا ہے وہ بہت ہی مزیدار اور زبردست ہوتی ہیں. آٹومیٹک اٹالین پلانٹس پہ تیار کیا جاتا ہے مختلف ریسپیز جو ہیں آپ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ 26 سے زیادہ جو ہے ریسپیز ہماری اس کے اندر موجود ہوتی ہیں, جس کے اندر پاکستانی, اٹالین اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چائنیز ریسپیز بھی موجود ہیں. آج میں نے سلیکٹ کیا ہے باربیکیو جو ہے اپنا پاکستانی اسٹائل کی. تو اس کے اندر 2 in 1 اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک پاستا اور اس کے ساتھ مسالہ بھی موجود ہے. تو اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں, تو الگ سے کچھ ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو آئیے چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ باربیکیو, میرا اسٹائل اپنا الگ ہے کہ باربیکیو کس طرح سے بنانا ہے. تو ویسے مختلف سرونگ ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ایک ایسا طریقہ بتا رہا ہوں کہ جو بچوں کو, بڑوں کو, سب کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ ایک یہاں پر جو ہے ایک چکن کے اوپر جو ہے یہ تھوڑا سا مسالہ, آدھا ہم چکن پہ استعمال کریں گے, آدھا پاستا کے اوپر ڈالیں گے, اور اس کی سرونگ بہت ہی مزیدار ہوگی یہ. اور اچھا, یہ آپ نے چکن لیا, چکن کی بوٹیاں لے لیں اور تھوڑا سا مسالہ اس کے اوپر چھڑک لیا. ہر چیز موجود ہے, نمک وغیرہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, تو الگ سے کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسے جو ہے آپ آدھا اس پہ ڈال لیں, آدھا پاستا کے اندر ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے, چلیے اس کو آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے مکس کر لیا, اور اسے باربیکیو اسٹکس پہ لگا لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے پاس باربیکیو اسٹکس ہیں. بہت زیادہ بوٹیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ بعض اوقات نا بچے ضائع کر دیتے ہیں. تو 2 سے 3 میرے خیال سے کافی ہے. اس طرح سے آپ اس کو لگائیں, اور تاکہ جب آپ سرونگ دیں نا بچوں کو یا بڑوں کو تو آپ کو پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمارے پاس فرائی پین گرم ہو رہا ہے, اس میں ہلکا سا آئل لے لیں, اور چمٹا بھی رکھ لیں اپنے ساتھ تاکہ پلٹنے میں آسانی ہو. اچھا, پیسز کو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ دیکھیں پیسز کو آپس میں لگا کے رکھنا ہے. بعض وقت کیا کرتے ہیں لوگ, کیا کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ الگ الگ رکھتے ہیں. باربیکیو بناتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, اور ویسے بھی اس کو جو ہے نا الگ الگ سرو کرتے ہیں. اس سے یہ ساری محنت آپ کی ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے اس کو ایک ساتھ چپکا کر نہیں رکھا. ٹھیک ہے, تو ٹیسٹ خراب ہو جائے گا سارا. تو اس لیے اس کو آپس میں اس طرح سے 3 پیسز کافی ہیں, 2 بھی کر سکتے ہیں. اگر بچے چھوٹے ہیں نا وہ ضائع کر دیں گے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اتنا ہی, آج کل ویسے ہی مہنگائی کا دور ہے, چیزیں ضائع بالکل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے آپ باربیکیو اسٹکس پہ لگا لیں. یہ میرا اپنا طریقہ کار ہے, میں کچھ نئی چیزیں کر رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس لیے کہ اس کو دیکھنے میں اچھا لگنا چاہیے. میں ہمیشہ میرا جو ہے نا وہ تھیم یہ رہی ہے کہ کھانا اگر دیکھنے میں اچھا لگے گا نا تو پھر کھانے میں بھی اچھا لگے گا. ٹھیک ہے, دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا تو پھر کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. پلیز خوبصورت بنائیں کھانے کو. اور چلیں جی, یہ ہو گیا فائنل ڈن. اور اب میں اس کو فرائی کرنے کے لیے ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ آ گیا فائنلی. اس کو آپ دونوں طرف سے ہلکا ہلکا سا فرائی کر کے نکال لیں گے, اور پلیٹ نکالنے کے بعد جب پاستا تیار ہو جائے گا تو اس کے اوپر ہم اسے سجا دیں گے تاکہ اور خوبصورت دیکھنے میں لگے. ٹھیک ہے جی, تو بہت زیادہ اوور کک نہیں کرنا, یاد رکھیے گا یہ ویسے ہی بہت نازک سی چیز ہوتی ہے چکن. اگر زیادہ پکا دیا نا تو پھر یہ
जूसी नहीं रहेगा, ठीक है, कच्चा नहीं रहे, लेकिन ये कि दरमियानी आंच पर दोनों तरफ से पक जाए, ठीक है। चलें, ये देखें कलर अच्छा सा आने लगा है, बस दो तरफ से दो मिनट भी अगर आप पकाएंगे तो चिकन आराम से पक जाती है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हम बनाएंगे अलग से पास्ता, और फिर पास्ता को हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मिक्स करके ये जो मसाला है बेक पाउडर का उसको इस्तेमाल करेंगे और इसे हमने डिश आउट करना है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और आज कीमा भरे पराठे जो है वो भी तैयार होने जा रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएंगे। और आज 7 अप भी है हमारे साथ और साथ में टैंग भी है, तो तीनों रेसिपीज़ इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें ज़बरदस्त, ये हमारा फाइनली डन होने जा रहा है। अच्छा, जब ये जो हाथ होता है ना, तो इसको आप ऐसे बंद करेंगे तो यहाँ पर ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। कैमरे में ज़रा दिखा दें, हाथ को ऐसे बंद करेंगे मुट्ठी को तो ये टाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि बिल्कुल आपका ये पक चुका है। जब आप किसी चीज़ को दबाएं गोश्त को तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ा सा खोल के रखेंगे तो कमल आधा पका है, और इसको ऐसे करके हाथ रखेंगे और ऐसे दबाएंगे तो ये बिल्कुल अभी कच्चा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने खानों को, स्टेक को, गोश्त को चेक कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी आपका जो खाना है वो फाइनली डन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये टेक्निक मैंने आपको बता दी है, और ये टेक्निक इंशाल्लाह जी टीवी का जो प्रोग्राम है ना मिर्च मसाला, उसी में आपको ये टेक्निक मिलेगी, ठीक है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर में हमारी चिकन जो है वो तैयार हो गई है, और इसे मैं डिश आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया। चलिए, अब मेरे पास ये जो ऑयल है ना, इसके अंदर चिकन की खुशबू मौजूद है, ठीक है। तो चिकन की खुशबू मौजूद है, इसलिए मैं इस चिकन को ज़ाया नहीं करूँगा, बल्कि इसी चिकन को मैं, इसी ऑयल को मैं इस्तेमाल करके पास्ता तैयार करूँगा, ठीक है, ताकि पास्ता के अंदर फ्लेवर जो है ना वो अच्छा सा आ जाए। तो मैंने यहाँ लिया है प्याज, एक दरमियानी प्याज चॉप हुई हुई, और इसको हमने इसी ऑयल के अंदर फ्राई करना है। तो अब मेरे पूरे पास्ता के अंदर ना खुशबू जो है ना वो इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, ठीक है, हल्का सा फ्राई करना है। और उसके बाद फिर इसमें हमने मसाला और अदरक लहसुन चॉप और इसके साथ साथ जो है पास्ता वो ऐड करना है, सारी चीज़ों को मिक्स करना है, और उसके बाद फाइनली डन कर लेना है इसको, ठीक है। चलें जी, ये थोड़ा सा पक गया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया लहसुन चॉप 1 खाने का चम्मच, अदरक चॉप 1 खाने का चम्मच, ठीक है, दोनों को मिक्स किया। इसके बाद ये बेक पाउडर का जो मसाला बाकी बचा हुआ था वो डाल दिया, बारबेक्यू मसाला, ठीक है, इसलिए कि हम बना रहे हैं बारबेक्यू मैकरोनी, ठीक है। और से देख लें, ये इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उसमें अलग से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों सारे मसाले आपस में मिक्स हो गए, पक गए, कच्चा नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद बहुत ही हल्का सा 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून पानी, ताकि मसाला नहीं जले, ठीक है। ये आपने डाला, और उसके बाद लास्ट में आपने ऐड कर दिया एक पाउडर का शेल मैकरोनी, इसको कहते हैं शेल, ये बिल्कुल सीपी की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम शेल है। मैं आपको रोज़ाना बताता रहूँगा। एल्बो, शेल, मुख्तलिफ़ किस्म के रिबन, इस टाइप की मुख्तलिफ जो है मैकरोनीज़ होती हैं, मुख्तलिफ नाम होते हैं उसके, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर इसको हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट बॉईल किया। इसके बाद इसमें इसको बॉईल करने के बाद निकाला, ठंडे पानी में डाला, टेम्परेचर को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो गया उसके बाद फिर हमने इसे हल्का सा ऑयल लगा के रखा है। गरम गरम पे नहीं लगाना, अक्सर मैं रोज़ाना आपको बताता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की इस्लाह हो जाए और आप लोग इसको समझ जाएं कि गरम पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हो, चिपक जाएगा आपस में, ठीक है। ठंडा करने के बाद ऑयल लगाना है, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास मिक्स हो गया, इसको करेंगे थोड़ा सा टोस्ट। चलिए, अच्छी तरह से बिल्कुल सारा मसाला जब मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, उसके बाद फिर आपने इसको एक प्लेट पे निकालना है।
چلے جی مکس ہو گیا, چولہا بند کر دیا آپ نے, اور اس کے بعد اس کو مکس کیا اور تو آپ نے ڈش آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس کو پھیلا دیا. اب اس کے اوپر جو باربیکیو ہم نے بنایا تھا, کیا بات ہے, میں نے کہا تھا نا دیکھنے میں آنکھوں کو اچھا لگے گا تو پھر کھانے میں بھی مزہ آئے گا. واو, یس وی گو. چلیں جی, یہ تیار ہو گیا, اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دھنیا اور ہری مرچیں وغیرہ بھی چھڑک سکتے ہیں. پیاز کے سلائسز جو لچھا ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں, اس لیے کہ باربیکیو ہے نا, تو باربیکیو کے اوپر اس ٹائپ کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ایڈ کریں اور مزے کریں. ایک ٹیکنیک آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں اکثر گھر پہ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو چلی گارلک سوس ہے بیک پارلر کا, جو آپ لوگوں کے اس رمضان بہت ہی کام آ رہا ہے, ہر سال کام آتا ہے, بہترین پروڈکٹ ہے یہ. اور یہ جو ہے آپ کو جو فرائی آئٹم آپ بناتے ہیں مختلف, اس میں آپ کو ضرورت پڑتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس میں جو ہے نا اکثر آخر ایک لائن اس کی ڈال دیتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ اور مزیدار ہو جاتا ہے. جی ٹائم ہو گیا بریک کا. ہیلو, بریک کا ٹائم ہے جی, بریک کا ٹائم ہے. تو چھوٹا سا بریک اور واپس آتے ہیں, بناتے ہیں پراٹھا. چھوٹا سا بریک پھر واپس. ویلکم بیک ناظرین, اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار ریسیپیز بن رہی ہیں, اور دو ریسیپیز ہماری تیار ہو چکی ہیں. ایک ہم نے بنائی ہے بیک پارلر کی, اور بہت ہی زبردست باربیکیو پاستا. ٹھیک ہے, وہ ہم نے تیار کیا, اور اس کے ساتھ جو ہے بہت ہی زبردست قیمہ آلو وڑا. یہ ہے ڈالڈا کی, جہاں مامتا وہاں ڈالڈا والی ریسیپی بھی تیار ہو چکی ہے. اور یہاں میرے پاس ایک باسکٹ ہے, اور اس میں بہت ساری سبزیاں اور فروٹ شامل ہیں. اور آج میں آپ کو تربوز کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا, اور فروٹ سبزی .pk. فروٹ سبزی .pk کیا ہے, یہاں پر آپ اس کا ایپ نوٹ کر سکتے ہیں, اور اس میں جو ہے آپ جو ہے آرڈر کر سکتے ہیں آن لائن, اور اس کا ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ کو مزے مزے کی صاف ستھری سبزیاں اور فروٹ اپنے گھر پہ مل سکے. پھر بتا دوں میں آپ کو فروٹ سبزی .pk, تو دوبارہ سے نوٹ کر لیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو آرڈر کریں گے. یہاں پر ہمارے پاس پراٹھا بننے جا رہا ہے, قیمہ پراٹھا, وہ بھی میں بتاؤں گا. لیکن آج ہمارے ساتھ ہے بہت ہی زبردست 7 اپ, جو آپ کو بہترین راحت بخشتا ہے, اور اس سے بھی ہم سرو کریں گے آج اپنے جو ہے ریسیپی کے ساتھ. میں اس میں تھوڑا سا لیمن ڈالتا ہوں, اور اس سے جو ہے نا اس کا ٹیسٹ اور زبردست ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, 7 اپ کے ساتھ لیمن, اور فریش لیمن کے ساتھ 7 اپ. اور اس کے ساتھ ایک اور ریسیپی ہماری ہے, وہ ہے ٹینک, جو پورے دن کی آپ کی محنت کو, آپ کی انرجی کو دوبارہ سے بحال کرتی ہے. اور اس کے لیے میں نے لیا ہے پائن ایپل فلیور, اور بچوں بڑوں کا سب کا پسندیدہ, اور میرا بھی پسندیدہ. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون کے قریب جی. اور اس کے بعد آپ نے ٹھنڈا پانی یا برف کے ساتھ بھی اس کو آپ سرو کر سکتے ہیں. یہ دونوں ریسیپیز ہماری تیار ہو چکی ہیں, اور اس کے ساتھ اب میں قیمہ پراٹھا بتانے جا رہا ہوں. غور سے سن لیں, کچھ پراٹھے میں نے بنا کے رکھے ہیں, اور کچھ میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں. میدا لے لیں, تھوڑا سا نمک ڈالیں, 2 گھنٹے پہلے کم از کم گوندھ کے رکھ لیں اس کو. یہ آپ کا پیڑا آ گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہاں لیں تھوڑا سا خشکا, اور اس کو آپ نے پیڑے کو پھیلا لیا. اور یہ ہے قیمہ, چکن کا قیمہ, لال مرچی, ہلدی, گرم مسالہ اور چکن کا قیمہ. اس کو لے کر اچھی طرح سے میں نے بھونا ادرک لہسن کے ساتھ, اور یہ اس طرح سے بن گیا. ٹھیک ہے جی, اور اس کو میرا جو طریقہ کار ہے بنانے کا, وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے بالکل باریک کر لینا ہے. ٹھنڈا ہونے کے بعد سخت ہو جاتا ہے. اس کو آپ نے اس طرح سے مٹھی میں لیا, اور سے میں کیمرے میں دکھا رہا ہوں, اور سے دیکھ لیں. اس طرح سے مٹھی لیا آپ نے, اور اس کو آپ نے بیچ میں رکھا, اور ایسے کر کے اس کا پیڑے کو بند کر لینا.
اس سے کیا ہوتا ہے, وہ جو ڈبل روٹی دو روٹیاں بنا کر اوپر نیچے رکھتے ہیں نا, اس سے جو ہے نا وہ صحیح پراٹھا آخر تک جو ہے نا اینڈ تک نہیں جاتا ہے اس کا جو فلیور. اور اس کو آپ نے ایسے کر کے ٹرن کیا اور آخر میں یہاں سے اس طرح سے نکال لیا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا پیڑا آپ کا تیار. تھوڑا صاف کیا, واپس میدا ڈالا آپ نے, اور اس کے بعد اس کو دبایا ہاتھ سے, اور آپ نے اس کو جو ہے بیل کر فرائی کر لیا. ٹھیک ہے جی. اچھا, میں نے ہلکا پھلکا بغیر آئل کے جو ہے فرائی کر کے یہاں رکھا ہوا ہے. یہ جو ہے ڈی فریزر میں رکھنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ ہلکا پھلکا اس کے اندر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا, قیمے کا بیس آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کو آپ نے نا اس طرح سے صرف دونوں طرف سے ہلکا ہلکا سیک کر ڈی فریزر میں رکھ لینا ہے. جب آپ کو سرو کرنا ہو مہمانوں کو, اس وقت نکالیں اور اس میں گھی یا آئل ڈال کر اس کو دونوں طرف سے فرائی کریں. میں نے آج آپ کو قیمہ پراٹھا گھر پر بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا تاکہ آپ اسے جو ہے نا گھر پر تیار کریں اور ہیلدی چیز بنائیں. انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست یہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا اس میں وہ لگانا ہے اپنا, کیا کہتے ہیں, خشکا, اور اس کے بعد اس کو ہلکے ہاتھ سے بیل لینا ہے. ہلکے ہاتھ سے بیلنا ہے, زور نہیں لگانا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ ہمارا ہو گیا پراٹھا تیار. اس کو ہم نے ڈال دیا بننے کے لیے. اور آج کی انفارمیشن ہے تربوز کے بارے میں. تربوز بے تحاشا فائدہ مند, اس کے اندر پانی کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. رمضان میں افطار کے ٹائم پہ خوب استعمال کریں تربوز, اور یقین کریں یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ یہ کڈنی کو سیف رکھتا ہے. جو کڈنی ہمارا سارا کام کرتی ہے نا, ساری محنت کرتی ہے پورا دن, اس کو سیف کرتا ہے یہ, اور آپ کو ہیلدی سی جو ہے نا زندگی دیتا ہے. اسی طرح سے میلن ہے, اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا, لیکن یہ آج میں نے سوچا کہ آپ کو جو واٹر میلن ہے اس کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں اور انجوائے کریں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر ہمارے پاس ہو گیا ہے فائنل ٹائم ختم, اور پراٹھا فائنل دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ہے. میں کوشش, یہ ہے تربوز کھائیں, جان بنائیں. ٹھیک ہے, یہ انسان کو انرجی بھی دیتا ہے, گردے کو بھی فائدہ مند یہ ہے آپ کے لیے, اور ساتھ میں جو ہے یہ ہر طرح کی اس کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ٹینگ اس کے ساتھ آ گیا, اور 7 اپ جو ہے وہ بھی, اور ساتھ میں پراٹھا جو ہے فائنلی دیکھ لیتے ہیں کیا ہوا ہے پوزیشن. اوکے, پراٹھا بھی ڈن ہو گیا ہے فائنلی. او واو, کیا بات ہے. کرسپی کرنچی پراٹھا دوسری سائڈ سے بنا رہا ہوں میں. تو یہ پراٹھا بھی ڈن, اور ہمارا ٹائم بھی ہو گیا ختم. ٹھیک ہے, افطار میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ خوب کھائیں اور مزے کریں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہمارا پراٹھا تیار ہے, نکال لیتے ہیں پلیٹ پر. اور کیا بات ہے, بس تھوڑا سا ٹائم ہے روزے میں, اس لیے کہ ٹائم ختم ہو گیا جائے. اور تربوز کے بارے میں آپ کو بتا دیا میں نے. تربوز کبھی گرم نہیں کھانا چاہیے, پرانا تربوز نہیں کھانا چاہیے, ڈائریا ہو جائے گا, بہت پریشان ہو جائیں گے آپ. اس کو لازمی اوائڈ کریں, گرم تربوز اور پرانا تربوز. ہمیشہ فریش تربوز اور ٹھنڈا تربوز کھائیں, اپنی زندگی کو آسان بنائیں, گردوں کو فعال کریں, اپنی جسم کو توانائی دیں, اور فل انرجیٹک ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اور بھی انفارمیشن آپ کو دیں گے. یہ تھی آج کی ریسیپی اور انفارمیشن. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ, بائے بائے اینڈ چیک آؤٹ.
سلامتی ہے اور خوش آمدید کہوں گا میں آپ کو. میں محمد اویس ربانی عرفان رمضان میں آپ کا انتظار کرتا ہوں. یہ جو رمضان الکریم کے ایام ہیں یہ خاص ہیں, عبادت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور عبادت کا بڑا تعلق ہے معرفت کے ساتھ, لہٰذا عرفان رمضان اور علماء کے ساتھ یہ عرفان حاصل کریں تو یہ ہماری خوش بختی ہے, خوش قسمتی ہے, سعادت ہے. ہر دن ایک ایسے موضوع کا انتخاب ہوتا ہے جو آپ کی, میری, ہم سب کی روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہوتا ہے. آج کا موضوع میں پہلے سے بتا دوں آپ کو, آج رمضان الکریم میں بڑا سامنا ہوتا ہوگا اس موضوع کا, پتہ نہیں کیوں مگر رمضان آتے ہیں تو پھر برداشت کا معاملہ ایسے بکھرتا ہوا, لرزتا ہوا معلوم ہوتا ہے. غصہ بھی زیادہ آتا ہے, غیظ و غضب بھی زیادہ آتا ہے. اور ویسے بھی اگر رمضان الکریم کی عدم موجودگی ہو, عام مہینوں میں بھی ہمارے ممبر سے, محراب سے, گلیوں سے, کوچے سے, کھیل سے, کود سے, ڈرامے سے, فلموں سے, سیاست سے, یہاں تک کہ ان ایوانوں سے کہ جہاں پہ بڑے مہذب لوگ جاتے ہیں, عدم برداشت کا پہلو چھلکتا ہوا نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ برداشت سیکھی ہی نہیں ہے. وہ لوگ کہ جن کو سکھایا یہ گیا تھا کہ آپ نے برداشت کرنی ہے, آری نظر آتے ہیں. میں نے آج اس پہ بات کرنی ہے مگر کیوں نہ میں آج علماء کا تعارف کرواؤں جو میرے لیے سعادت بھی ہے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. آپ کی گفتگو سے ایک خاصا حاصل ہوتا ہے, مجھے محبت اور شفقت محسوس ہوتی ہے. اسی وجہ سے میں جسارت کرتا ہوں اور بہت سارے سوالات آپ سے پوچھ لیتا ہوں اور ہمیشہ مطمئن ہوتا ہوں, بہت پیار سے جواب دیتے ہیں. شعبہ تدریس سے آپ کا تعلق, مدارس کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کا مدرسہ اور آپ کی مدیرت سب سے زیادہ نمبر 1 نظر آتی ہے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی ابو بکر محی الدین کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ آج میں کہہ بھی رہا تھا کہ یہ آپ کی ویسٹ کوٹ اور یہ لباس بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے, خوبصورت. خوش آمدید کہوں گا آپ کو. اور آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی پیارے, آپ کو بھی اللہ نے خاص ملکہ عطا فرمایا ہے خطابت کے اوپر. پھر ایک انداز ہے آپ کا تحقیق کرنے کا, خانقاہوں سے آپ کا تعلق ہے, ایک آستانہ, ایک ایسا گھرانہ کہ جس کی تعظیم بھی کی جائے اور جس سے بہت کچھ سیکھنا بھی چاہیے ہمیں. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ سید طیب شاہ گیلانی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. آج کے ہمارے ایک اور مہمان, مجھے تو بڑی الفت ہے اور میں کیا کہوں, مجھے کیا ہر سنی کو ان سے محبت ہو گئی ہے, ہر کوئی ان سے محبت کرتا ہے. لگتا نہیں ہے, ابھی مفتی ابو بکر محی الدین صاحب بھی کہہ رہے تھے, یہ فرق ہی مٹا دیا ہے آپ نے اپنی گفتگو سے. اس حد تک اتفاق اور اعتدال سے سرشار گفتگو فرمائی ہے. آج بھی ان سے بہت کچھ سیکھیں گے. سادگی, نفاست, عمدگی آپ کا خاصہ ہے. علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے؟ بہت سجا کے آپ تعارف کرواتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے. اگرچہ میں اپنے حصے کا کہوں گا کہ میں بہت سی باتوں کا اہل نہیں ہوں, لیکن آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. آپ کی عاجزی انکساری ہے, ورنہ خدا جانتا ہے, اور یہاں تمام لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں. ہم آج چلتے ہیں بوجھو تو جانے کی جانب, اور یقیناً ان شہزادے شہزادیوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے, آپ سے تعارف بھی لیں گے. دونوں کو سلام ہے میرا. کیا تعارف ہے آپ کا؟ السلام علیکم. میں حسنین خان ہوں, ایزی انگلش لینگویج سینٹر سے. وعلیکم السلام. ویل دس از می لاریبا وان فرام ایزی انگلش لینگویج سینٹر. حسنین اور لاریب دونوں کو خوش آمدید. آج آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخصیت تک آپ نے جانا ہے, ہمیں لے کے جانا ہے, ناظرین اور سامعین کو لے کے جانا ہے. آپ کے پاس مکمل 6 منٹ ہیں, 10 سوالات ہوتے ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. وہ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ جی علامہ صاحب, جن شخصیت کا تعارف ہمیں کروانے لگے ہیں وہ مرد ہیں یا عورت؟ جی مرد ہیں. مرد ہیں. مرد ہیں. مرد ہیں. کیا وہ شخصیت عشرہ مبشرہ میں سے ہے؟ مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا, آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے؟ نہیں, معروف عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے. اور وضاحت کرتے چلوں کہ اس سے مراد ایک خاص واقعہ ہے, ورنہ مبشرہ ہی مبشرہ. کیا ان کا شمار اہل بیت میں سے ہوتا ہے؟ علامہ صاحب, کیا ان صحابی کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے؟ نہیں, اہل بیت میں نہیں ہوتا. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں سے ہیں؟ لاریب نے سوال پوچھا ہے کہ کیا حضور والا کے چچا ہیں. علامہ صاحب نہیں. جی نہیں, یہ رشتہ داری نہیں ہے. لاریب کے پاس جتنے سوال تھے دھڑک سے پوچھ لیے. اب حسنین کی طرف دیکھ رہی ہیں, حسنین مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں خواتین و حضرات, اور آپ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. مشاورت ہو رہی ہے. علامہ صاحب ویسے اسلام نے پسند فرمایا ہے, ہر معاملے کو حضور والا مشاورت کے ساتھ کیا کرتے تھے. اشیروا علی ایھا الناس. جی, یہ بھی مشاورت چل رہی ہے ان کے درمیان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ داری ہے؟ یہ تو میں نے نہیں بتانا, آپ نے ہاں اور نہ لینا ہے مجھ سے. کیا سوال کہہ رہے ہیں حضور والا سے کیا رشتہ داری ہے. آپ وہ سوال پوچھیں کہ میں ہاں یا نہ کروں, علماء آپ کو بتاتے ہیں یس یا نو. کوئی رشتہ داری ہے ان سے؟ اہل بیت کا ایک سوال تو تکرار ہو رہا ہے. نہیں ہے, ہو چکے ہیں. رشتہ داری نہیں. میں نے اس کو سوال کاؤنٹ کیا اور اس کا جواب ہے نہ, جبکہ آپ پوچھ چکے ہیں کہ کیا قرابت دار ہیں, اہل بیت میں سے ہیں. کوئی مزے والا سوال لاؤ, مکی ہیں, مدنی ہیں, یہ سب لاؤ, ہجرتوں پہ پوچھو.
صحابی ہیں صحابیاں ہیں یہ پوچھے. کیا ان کا شمار انصار میں سے ہوتا ہے؟ مفتی صاحب کیا وہ انصار میں سے ہیں؟ نہیں. ویسے تو اگر مانے لیے جائیں لغت کے انصار کے یقیناً آپ انصاری ہیں، مگر اگر انصار مدنی لوگوں کو کہا جائے تو پھر وہ آپ مدنی انصاری نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا کہ انہوں نے کہا انصار اللہ ہے، یہ ان میں سے ہیں. میں آپ کو ہنٹ بھی دے رہا ہوں، گفتگو میں مجھے موقع مل گیا ہے. حضور والا نے فرمایا کہ وہ 7 لوگ ملے انبیاء کو، مجھے 14 ملے جو انصار ہیں، مددگار ہیں، یہ ان میں سے ہیں. کیا یہ وہ شخصیت ہیں جن کو وبائی مرض نے گھیر لیا تھا؟ علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب یہ جس طرف اشارہ دے رہی ہیں اس سے کوئی لنک نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں، وبائی نہیں، وہ تھے، ان کی وصال تو مرض سے ہوا ہے، لیکن عام جس طرح وبائی امراض ہوتی ہیں ان سے نہیں. جواب مل گیا آپ کو. کیا ان کا مقبرہ قسطنطنیہ کے قریب ہے؟ مفتی صاحب یہ کدھر چلے جاتے ہیں اچانک سے؟ کل والے روم نکل گئے تھے، قسطنطنیہ نکل گئے. حسنین مسکراؤ لیکن جواب تو بتاؤ. سوال کتنے ہوں گے آج ان کے پاس 6 سوال تو انہوں نے پوچھ لیے ہیں دھرلے سے، کوئی 7 پوچھ لیے ہیں، بلکہ 3 سوال رہ گئے ہیں، منٹ بھی 2-3 رہ گئے خالی. اسکرین کے اوپر جواب آپ کے سامنے آ رہا ہے، 4 آپشنز ہیں آپ کے پاس اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک ہیں. آپ بھی اپنی معلومات کو ذرا سا ہنٹ دے دیں. علامہ صاحب کوئی ہنٹ ذرا اگر آپ عنایت فرما دیں. جنت کی بشارت سے ان کا تعلق ہے. جنت کی بشارت سے تعلق ہے. واہ سبحان اللہ. اور مزید ایک یہ ہے کہ بدر میں حضرت ادھر سے جو لوگ گئے تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ جنہوں نے جانثاری کا ایک خطبہ بلکہ ایک خطبہ، جی جملہ مشہور ہے آپ کا، اگر آپ کا مطالعہ ہے تو ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو کہیں گے جاؤ اور تم مقابلہ کرو ہم بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ جہاں تک لے جائیں گے ساتھ چلیں گے. تو پہنچ جانا. سبحان اللہ. نہیں وہ مشکل. اچھا یہ میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں، علماء کو بھی ہم آنے سے کچھ لمحوں پہلے ہی بتاتے ہیں آج شخصیت کون ہے. یہ تو علماء ہیں، ساتھ میں اینکر کو بھی کچھ لمحوں پہلے بتاتے ہیں. تو ایسا نہ ہونا کہ پہلے سے پتہ لگ جائے. جی حسنین 1.5 منٹ ہے آپ کے پاس. لا رہے پریشان ہے، ذہن میں کچھ چل رہا ہے آپ کے، کوئی شخصیت چل رہی ہے تو میں اس کا بھی ہاں نہ کر دوں. ہاں بھائی. Yes, thinking, little confused. اچھا Just I'm thinking. اوکے تھنکنگ میں انگریزی آ جاتی ہے خود بخود. یہ ہے یہ فطری عمل ہو گیا آج کل. جی کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہو. پریشان نہیں ہوتے، ایسے ہی سیکھتے ہیں بیٹا، ایسے ہی سیکھتے ہیں. Yeah, exactly. بزرگ کہتے ہیں جب کوئی پریشانی ہو آپ درود صلوات پڑھیں، آپ صلوات پڑھیں، آسانی ہو جائے گی. حسنین تو ہاتھ باندھ کے ہی کھڑے ہو گئے. حسنین کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ گلگت بلتستان سے. ارے واہ واہ. آخری 30 سیکنڈ سے بھیا. صحابہ یا صحابیہ؟ او سبحان اللہ. حسنین تم تو ادھر ہی آ جاؤ ذرا. بھیا صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، اور مکے میں ایسے افراد جنہوں نے سب سے پہلے علی اعلان اسلام کا اظہار فرمایا، وہ استقامت رکھتے ہیں. وہ جو 5-7 لوگ تھے پہلے، جی جن کے ذریعے کھلم کھلا اسلام کے جو ہے اللہ پاک کی عبادت کی گئی تھی. نہیں ٹائم ختم ہو گیا. ہم تمہیں یہاں لے کر آئے، تم پتہ نہیں کہاں چلے گئے، پھر ہم تمہیں یہاں لے کر آئے، پھر تم وہاں چلے گئے، پھر قسطنطنیہ سے تمہیں لے کر آئے واپس. اب کہاں لے کے جائیں بتاؤ. اچھا کالے رنگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چلو ہنٹ دیا، سوال کا جواب دے دو جلدی سے. ہاں ایک ایسے صحابی جن کا اس رنگ سے کیا تعلق ہے، نام میں آتا ہے. ہاں حضرت بلال حبشی. میں کیا کروں ان کا. ویسے وہ ایک انہیں چھکا تو مارا ہے لیکن ہوا نہیں. نام میں نے کہا آتا ہے، نام میں نے ویسے یہ نہیں کہا. بس آپ کا ٹائم تو ہو گیا ختم،
اگر علامہ صاحب کہیں گے تو یہ تحائف موجود ہے میرے پاس, یہ تحائف تو میں وہ آپ کو تو دے پھر دوں گا. آپ کو دینے ہیں. کوشش وہ تو آئے کی ہے ہیں, نا انہوں نے. کوشش کی ہے, بچے ہیں. ٹھیک ہے علامہ صاحب, آپ کہتے ہیں تو آج بوجھو تو جانے کے ونرز تو میں نہیں کہوں گا, مگر یا تو آپ جیتتے ہیں یا آپ سیکھتے ہیں. تو آج جو سیکھ رہے ہیں ان کو بن احسان کی طرف سے تحفہ جائے گا, ساتھ ساتھ کوسٹ وے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے وادر کی طرف سے تحفہ جائے گا, اور ساتھ میں ایوا کا بھی تحفہ ہے. تو یہ تینوں تحائف آپ یہاں آ کے لیں گے یا میں وہاں آ جاؤں, کیونکہ پھر آپ کہیں اور نکل جاتے ہیں. آئیے شابش, یہ اپنے تحائف لیجیے. بن احسان کی طرف سے تحفہ ہے حسنین اور لاریب دونوں کے لیے. اب تک شخصیت کا پتہ لگا ہے ویسے؟ ویلکم, کوئی بات نہیں. یہ لیجیے, یہ وہ اسکرین کی طرف شخصیت تو بتا مقداد بن شخصیت کا پتہ لگا ہے آپ کو؟ نہیں پتہ لگا ہے؟ میں آپ ذرا سنیں گے بیٹھ کے, علامہ صاحب تعارف دیں گے, آپ سنیں گے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا کیا مقام, کیا مرتبہ ہے, میں ناچیز تو نہیں بیان کر سکتا. علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مقداد ابن عمر اسود, آپ ان پہلے صحابہ کرام میں ان مضبوط اور با ایمان اور باوقار اور توکل علی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, یوں تو یہ ساری صفات تمام صحابہ کرام میں ہیں, مگر جو اولون ہیں, جو سابقون ہیں, جن کا درجہ یعنی اس وقت کے ساتھی ہیں کہ جس وقت میں ساتھ دینے والے کم تھے, تو یقیناً ان کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے. حضرت مقداد کثیر العیال تھے, اور آپ کی 2 بہنیں بھی بیوہ آپ کے ساتھ تھیں, اور ان کے بچے بھی تھے, اور محنت مزدوری مشقت بھی کیا کرتے تھے, اور اس سے اپنے گھر کا سامان فراہم کرتے تھے, اور نبی مکرم کے کسی بھی حکم پر نہ صرف تاخیر نہیں کی بلکہ سب سے آگے رہے, پیش قدم رہے. اور ایک بڑی فضیلت جو حضرت مقداد کی ہے وہ جنت جن 4 لوگوں کی مشتاق ہے, ان میں حضرت مقداد بھی ہیں. الجنت تشتاق الی الاربعہ سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار. پھر اس میں پوچھا گیا کیا اس میں علی نہیں ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ منہم علی منہم, علی ان کے ساتھ ہیں, علی ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں تو بحث تھوڑی سی ویسی بڑی حسین ہو جاتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ صحابہ کرام میں, تو حضرت فرماتے ہیں کہ علی صحابہ میں خاص مقام رکھتے ہیں, اہل بیت میں علی خاص مقام رکھتے ہیں, جنت ان کے بچوں کے ہاتھ میں دی گئی ہے. تو مولا کائنات کا حساب تو نبی مکرم نفس مصطفیٰ اور نفس رسول کے عنوان سے لیتے ہیں, اور انا والی من نور واحد کے عنوان سے لیتے ہیں. تو حضرت نے ان 4 شخصیات کا نام لیا کہ جنت ان کی مشتاق ہے, جنت شوقین ہے کہ کب یہ میرے اندر آئیں گے. حضرت مقداد کے گھر ایک دفعہ فاقہ ہوا, اور بہت وہ فاقے کا دورانیہ طویل ہو گیا. تو مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ یا علی میرے گھر میں فاقہ ہے, اور میں عیال وار ہوں, اور میں وسائل نہیں رکھتا. تو حضرت نے ایک کرامت اپنی ان پر ظاہر فرمائی, اور حضرت کے گھر میں اپنے گھر میں فاقہ تھا. اور کمال اس گھرانے کا یہ ہے, وہ جو آیت ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء, ایک خانوادہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے. تو دارائی میں دینا تو سمجھ میں آتا ہے, ناداری میں کیسے دیتے ہوں گے, یعنی پریشان ہیں اور لوگوں کو آسائشیں دے رہے ہیں. تو یہ اس گھرانے کی خاص کیفیت. تو حضرت نے ایک مٹی کے ڈھیلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ مقداد یہ اٹھا کے لاؤ, اور وہ جب لائے تو وہ لاتے لاتے وہ ایک مرتبہ سونے میں تبدیل ہو گیا. حضرت نے فرمایا لے جاؤ جا کے اس کا اہتمام کرو. تو مقداد نے اسے وہاں توڑ دیا اور چھوٹی سی ڈلی اٹھائی. جانے لگے تو مولا نے پوچھا کہ مقداد یہ سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے مولا آج کے لیے کافی ہے. وہ جو توکل علی اللہ, وہ جو ذخیرہ اندوزی نہ کرنا, وہ جو اپنے معلومہ ابھی اگر اعلان ہو جائے کہ صاحب چاول جو ہے وہ مثلاً 70% اس کا ریٹ گرا کے 30% قیمت پہ دیا جا رہا ہے, تو آپ کو بازار میں اتنا رش نظر آئے گا, اور سب بھر بھر کے 2 مہینے کا رکھ لیں گے اپنے پاس. اب وہ سستا اس لیے کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. ہمارے ہاں ذخیرہ اندوزی اتنی زیادہ ہے. تو وہ ایک پیغام حضرت مقداد کی زندگی سے کہ آپ نے وہ چھوٹی سی ڈلی اٹھائی, فرمایا میرے آج کے لیے کافی ہے. حضرت فرمایا لے جاؤ, کل کے کام آئے گا. مولا آپ کے پاس دوبارہ آ جاؤں گا, آپ سے کہوں گا آپ میری اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں گے. یعنی یہ کیفیت ان شخصیات کی. اور پھر فداکار رہے, وفادار رہے, اور تمام صحابہ کرام کا ایک مقام ہے, مگر چند شخصیات نے
جو خدمات انجام دی وہ تاریخ کے سنہرے باب کے طور پہ یاد کی جائے گی. واہ، انتہائی معزز آغاز اور انتہائی عقیدت والا انجام. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی پہ ہمارا سلام. ایک مختصر وقفہ ہے، ہم لوٹ کر آئیں گے اور اسی تعارف کو آگے بڑھائیں گے. آج برداشت، عدم برداشت اور تحمل اور ضبط اور غصے، غیظ و غضب پہ بات کریں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج کا موضوع انتہائی نفیس، عمدہ ہے اور سبق آمیز بھی ہے. میں غیظ و غضب پہ کیا بات کروں کہ جب مجھے ایسے واقعات سنائی دیتے ہیں کہ جس میں انتہائی تحمل ہے، برداشت ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم ہو جاتی. اس واقعے کو، روایت کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے، مگر میں بھی ایک انداز رکھتا ہوں. حضرت امام حسن، آپ پہ ہمارا سلام ہو، یا آپ کا خادم کچھ سالن لے کر آیا ہے، گرم ہے، ہو سکتا ہے غلطی سے، غیر دانستہ اس کے ہاتھوں سے گر گیا ہے اور آپ کے اوپر گر گیا ہے. غیظ و غضب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی مالک کے سامنے، آقا کے ساتھ یہ اگر رویہ رکھا جائے اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے. مگر امام حسن اس وقت دیکھ رہے ہیں اور وہ خادم گویا کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ. تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو روک لیا، غضب کو تھام لیا. اور یہی نہیں بلکہ والعافین عن الناس، یعنی لوگوں سے معافی اور بخشش اور ایکسکیوز کر دینے والا رویہ. آپ نے فرمایا میں نے معاف بھی کر دیا. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آپ نے کہا میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا. یہ روایت صرف ایک مثال دینے کے لیے ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے، مگر ہم جو دیکھتے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے. آج ہم غصے کا اظہار، اپنے آپ کو پہلوان بڑا ثابت کرنے کے لیے گالم گلوچ کرنا، ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ جس سے سامنے والے کی ناقدری ہو، اس کی توہین ہو، ہم لوگوں میں بھرم ڈال دیں گے اور اپنا ایسا اعزاز اور افتخار محسوس کروائیں گے کہ جیسے ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں. میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ جو مثالی اور معیاری ہیں، اب ان کے اندر بھی غصہ اور غیظ و غضب ایسا پایا جاتا ہے کہ بچے دیکھتے ہیں اور بچے کہتے ہیں ہمیں بھی تو ایسے ہی بننا چاہیے، یہی مثال ہے، ایسے ہی ایک معیار ہونا چاہیے. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں. مفتی ابوبکر محی الدین سے سوال پوچھوں گا. ایک سوال تو پہلے ہی میرا یہ بنتا ہے کہ علماء کرام یا مذہبی لوگ اس رویے کا شکار ہیں؟ غصہ، غیظ و غضب، بے جا کسی پہ بھی تنقید کر دینا، عدم برداشت کا شکار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، غصہ اور عدم برداشت، اور علماء کرام میں ظاہر ہے وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اور جب آپ کسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں تو اس کی جو معاشرتی خوبیاں ہیں وہ ہر فرد میں ہوتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی کمی اور اس کے اثرات ہر فرد میں پہنچ جاتے ہیں. تو غصہ، عدم برداشت سے بڑھ کر کے میں سمجھتا ہوں ایک نفرت بھی ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے درمیان، کہ کسی کو برا سمجھنا، اس سے کسی بھی وجہ سے اسے اچھا نہ سمجھنا، اور نفرت اور اس سے ایک دوری پیدا ہو جانا، یہی پھر عدم برداشت تک لے جاتی ہے. اگر آپ کے پاس محبت ہو اور غصہ آ جائے تو آپ پھر بھی کسی حد تک غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنی اولاد پر ہم کرتے ہیں غصے کو کنٹرول، کیونکہ وہاں محبت ہوتی ہے. تو آپ کا جو بھی غصہ ہے یا جو بھی ہے، وہ محبت جو ہے وہ اس غصے کو کنٹرول کرنے میں، آپ کے ری ایکشن کو روکنے میں مدد کرتی ہے. لیکن اگر جہاں پر آ جائے نفرت اور نفرت پھیل جائے تو پھر وہاں رویوں میں یقیناً عدم برداشت ہوتا ہے، اور بڑی حد تک ہوتا ہے. اور یہ عدم برداشت جو ہے وہ اس نفرتوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور علماء میں بھی بعض جگہ موجود ہے. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں تینوں عدم برداشت کا شکار بھی ہیں، اور ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو یہ غصہ اور اپنا ری ایکشن کرتے بھی ہیں. شکار بھی ہیں، شکاری بھی ہیں. شکار بھی ہیں اور شکاری بھی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، غصہ آ جانا ایک فطری عمل ہے یا آ جانا ہی حرام ہے؟ روک لینا تو نہیں، غصہ تو آئے گا، وہ ایک فطرت کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا اپنے آپ کو بنا لیں کہ آپ کو غصہ ہی نہ آئے، بلکہ اس غصے کو کنٹرول کرنا اور اس کے ری ایکشن کو کنٹرول کرنا، یہ اصل آپ کے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے، آپ کی تربیت کو ظاہر کرتا ہے. تو اصل ہونا یہ چاہیے، کیونکہ غصہ تو آئے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آج ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، اولاد اور بچوں کے معاملات ہیں، ہمیں وہاں بھی عدم برداشت نظر آتی ہے. ایسی مار پیٹ ہو جاتی ہے خصوصاً خواتین کے ساتھ کہ اللہ مان والحفیظ. تو غصہ تو آئے گا، اور غصہ آپ کو کوئی وہ نہیں دیتا، آپ کو کسی قسم کا عذر نہیں دیتا کہ میں غصے میں تھا، کہ بھائی میں نے مار دیا، میں غصے میں تھا، میں نے طلاق دے دی، میں غصے میں تھا، میں نے خاتون کو گھر سے باہر نکال دیا، میں غصے میں تھا، میں نے گالی دے دی.
یہ کوئی عذر نہیں ہے. غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے. جب دوسرا ایک انسان اپنے غصے کو قابو کر سکتا ہے تو آپ کو بھی اس پہ اختیار ہے، مگر آپ کی تربیت میں کہیں رہ گئی ہے اور آپ کی توجہ میں کہیں کمی ہے، جس کی وجہ سے آپ اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے، آپ اس کو اپنے کردار میں اور اخلاق میں نہیں ڈھال پا رہے. ٹھیک فرمایا علامہ صاحب. یہ بھی ایک سوال ہے. ہم جب روایات پڑھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ مثال کہ آپ غزوے میں ہیں اور مارکا چل رہا ہے اور عمر ابن عبدوت پہ آپ نے اپنے غصے کو قابو کر لیا اور پھر آپ نے ٹہل قدمی شروع کر دی اور اس وقت تک رو کے رکھا. پھر پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ اللہ کے لیے لڑا تھا، اس میں ذاتیات کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. تو کیا انبیاء کرام کو غصہ نہیں آتا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو غصہ نہیں آیا؟ کیا معصومین کو غصہ نہیں آیا؟ اولیاء اللہ کو جب غصہ آیا کرتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے چونکہ انبیاء کرام ہوں یا اولیاء کرام ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو غصہ ان کا آنا اور پھر انہوں نے جو غصہ آیا اور اس پہ جو کنٹرول کر کے جس طرح علامہ صاحب مفتی صاحب فرما رہے تھے دکھایا، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ تھا. اچھا یہاں ایک چیز تھوڑی سی یہ بھی توجہ طلب ہے. ہمارا جو جس طرح موضوع میں سمجھوں گا وہ بات پھر میرے ذہن سے نکل نہ جائے کہیں. ایک ہے ہمارا جو رواداری ہے ہماری آپس میں، جس طرح آپ ہماری مذہبی بات بھی کر رہے تھے، اور ایک ہے اس کو ہم جس کو کہتے ہیں صبر کرنا یا برداشت کہہ لیں. جی برداشت کہہ لیں. برداشت میں اور اس میں رواداری میں کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے. برداشت ایک حد تک انسان ہو سکتا ہے، کوئی چونکہ انبیاء کی جو برداشت ہے یا اولیاء کی ہے اس کا زاویہ بہت بلند ہے، وہ ہماری عقلوں سے ماورا ہے، ہم اس کو نہیں پا سکتے، وہ بہت بلند ہے. اس کی حد ہوگی لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں ہوگی، ہمارے لیے تو اس کی حدیں بھی نظر نہیں آتی. کیا بات کیا بات. تو وہ تو اپنے شان کے اعتبار سے اب برداشت رکھتے ہیں، جس طرح طائف میں ہوا ہے. شاید کوئی دوسرا نہ کر پا سکتا ہو، جس طرح نبی رحمت علیہ السلام کے پاس حکم بھی آ گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو ملیہ میٹ کر دیں، لیکن وہ ایک نبی کی برداشت ہے. سبحان اللہ. اب جو عام لوگ ہیں جس طرح ہم ہیں، ہمارے لیے اللہ پاک نے اس سے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَافَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ایک عظیم کاموں میں سے ہیں برداشت کر جانا، اللہ پاک نے کہا ہے. لیکن ہمیں جو اللہ پاک نے ہماری تربیت کی ہے وہ برداشت سے بھی بڑھ کے ایک رواداری کی ہے. جس طرح فرمایا کہ یہ جو برائی ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا کہ یہ ہے اصل میں کہ برائی اور نیکی جو ہے یہ برابر تو نہیں ہے. اب اس کو دور کیسے کیا جائے، یہ اصل میں ہمارے سیکھنے کے لیے ہے. اس کو دور کرنا احسن انداز سے اسی کو ہی رواداری کہتے ہیں، یعنی مینج کر جانا، اس کو مینج کر جانا اس کو، کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو اس میں بات اس نے کی ہے، مثلا علماء ہی بیٹھے مثال کے طور پہ، یقیناً نظریات میں اختلاف ہوتا ہے، تو اب الجھ پڑیں اور وہاں جناب گتھم گتھا ہو جائیں کہتے جی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. اچھی بات تو نہیں برداشت. ہاں دیکھیے یہی ہے، اس کو برداشت کرنا اور پھر برداشت کر کے اس کو آسن انداز میں اچھائی کے ساتھ اس کو جواب دینا، یہ ہے اس کا طریقہ. مثال کے طور پہ حضرت علی علیہ السلام نے مثلا اس کو شربت پلایا ابن ملجم کو، یا ابن نمیر کے ساتھ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا جو رویہ تھا. اچھا اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جس کے ساتھ یہ رویہ اپنایا ہے اس کے غلط رویے کے باوجود بھی اس کو ہی سمجھانا مقصود ہے. صحیح. اب وہ تو نہیں سمجھے، انہوں نے تو فائدہ لیا بھی نہیں اس کا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا ہی شکار رہے. اب ان کے ساتھ یہ معاملہ کر کے اصل میں سکھایا دوسروں کو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی آس پاس کا بندہ سمجھ جائے، دیکھنے والے سمجھ جائیں، ہمارے فالورز سمجھ جائیں. تو یہی ہے اللہ رب العالمین ہمیں یہ قرآن کریم میں سکھا رہا ہے کہ فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک عداوۃ بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. فرمایا کہ اگر یہ جو طریقہ کار ہے نا رواداری کا، مینج کر جانا اس کو. برداشت دیکھیے ایک حد ہوتی ہے، جواب بھی دے سکتی ہے برداشت. جس طرح بوجھ ہے کسی پہ ڈالتے جائیں، وہ ایک وقت ہو سکتا ہے اس کی سکت نہ ہو اس میں، لیکن یہ جو ہے نا مینج کر کے اس کو آسان طریقے سے نبھا جانا، یہ اصل قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے.
وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ اللہ پاک فرماتا ہے ایک احسن قسم کی عظیم صفت ہے، یہ ہم صبر والوں کو اور عظیم حصہ جن کو دیا ہے ہم نے اپنی رحمت کا ان کو عطا فرماتے ہیں. تو یہ اللہ تعالی ہمیں اس پر بہرحال چلنے کی توفیق. اگر میں علامہ صاحب جاننا چاہوں گا کہ یہ جب ہم معاشرے کو یہ بتا رہے ہیں کہ حضور والا کا کردار برداشت والا ہے، ضبط والا ہے، تو پھر کیوں ہمارے یہاں جلالی بابا مشہور ہو جاتا ہے اور بابا کا جلال آ گیا جی وہ یہ ہو گیا. یہ باتیں بھی کرنے والی ہیں. میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، علامہ صاحب کی طرف بھی آؤں گا اور یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ سارے جو منہج ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں. یہ غصہ، غیظ و غضب انسان میں فطری طور سے موجود ہے، کیا شروع سے اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار رہا ہے؟ حضور والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم غصے میں ہو، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، یا چہل قدمی کرو، اپنی جگہ چینج کرو. وضو کر لینا بھی آسان عمل ہے اور دیگر نسخے بھی آپ کو دیے. ہم لوٹ کر آئیں گے، عدم برداشت پہ بات ہوگی انشاءاللہ. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. ظالماً خوش آمدید کہیں گے آپ کو. ہم اپنے علماء کو معیار سمجھتے ہیں اور معاشرے میں ایسے ہی افراد ہوتے ہیں جو بچوں بڑے بوڑھوں کے لیے مثال بنا کرتے ہیں. عدم برداشت کا رویہ اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم اس کو کسی بھی سطح پہ لے کے جائیں، جج کریں، ہمیں ایک ہی قسم کی مثال نظر آئے گی. میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں نا صاحب، ہم اس دور میں یا اس سے پیچھے کچھ ادوار کا مطالعہ کریں، غور کریں تو دیکھتے ہیں ممبروں سے خاص طور سے مذہبی رواداری غائب سی ہو گئی ہے. برداشت ہی نہیں ہے ہمیں کوئی. ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہی صحیح ہے اور اگر سامنے والا وہ نہیں سوچتا تو وہ غلط سوچتا ہے. کیسے قابو کریں؟ خاص طور سے علماء، ممبر، محراب اور خطابات اور مجالس اور ان تمام چیزوں میں کیسے میانہ روی برتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جو آج موضوع لے کر بیٹھے ہیں وہ شاید اساسی ترین، اصلی ترین درد ہے ہمارے معاشرے کا اور ہم سب اس میں مبتلا ہیں. آغاز میں دونوں شخصیات نے بہت وافر اور کافی اور شافی گفتگو فرمائی ہے. بات تو یہ روشن ہے کہ یہ ایک کیفیت سے ظاہر ہوتا ہے یہ مسئلہ، اور وہ غصے کی کیفیت ہے. وہ سامنے والے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے، وہ دوسرے کو کمزور سمجھنے کی وجہ سے، سامنے والے کو غلط سمجھ کر جب انسان سوچ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی بات پر غصہ آنے لگتا ہے. تو غصہ ذاتی طور پر نہ برا ہے نہ اچھا ہے، اور اس کا متعلق ہے جو اس کو برا اور اچھا بنائے گا کہ کہاں ہمارا غصہ ہو رہا ہے. لہٰذا جب سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا ایک کاتب سے کہ اکتب ما اقول، وہ لکھ لیا کرو جو میں بولتا ہوں، تو اس نے کہا افر رضا والغضب، جو آپ غصے میں کہتے ہیں وہ بھی لکھ لوں، جو آپ غصے کے بغیر کہتے ہیں وہ بھی لکھ لوں. تو حضرت کو اس پہ بھی غصہ آیا. حضرت نے فرمایا ما اقول الا الحق، میں سوائے حق کے کچھ نہیں بولتا. تم نے یہ تقسیم کیسے کر دی کہ میں غصے میں حق نہیں بولوں گا؟ تو ان ہستیوں کا غصہ حق ہے اور انبیاء کرام کے ہاں غصے کی مثالیں ہیں. خود جناب زہرا سے متعلق نبی مکرم کا ایک قول ہے کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض. تو یہ ان کی جو ناراضگی اور ان کا جو خوشی کا اظہار ہے وہ حق کی بنیاد پر ہے، وہ کسوٹی ہے. ان کا مقایسہ ہم اپنے ساتھ نہیں کر پائیں گے. ہمارے ہاں کیونکہ ہم واقع سے، حقیقت سے، اور جس کو کہہ لیجئے کہ جو پس پردہ چیز ہے، جو دوسری جانب ایک چیز موجود ہے، ہم اسے آگاہ نہیں ہیں. مثلا ممکن ہے مفتی صاحب کو ایک بات کریں، مفتی صاحب کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، میں کچھ اور سمجھ کے ایک دم شروع ہو گیا اور معلوم ہوا کہ ماحول خراب کر دیا ہم نے. اگر ہمیں تو ہمارا جو غصہ ہے اس میں، کیونکہ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ سننے والوں کے ساتھ سے بھی اور آپ سب سے بھی، ہمارے غصے کی جو بنیادوں میں جو چیز ملی ہوئی ہیں ان میں ایک جہالت بھی ہے. یعنی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ حقیقت کیا ہے، واقعہ کیا ہے، جلدی فیصلہ لیں. عجلت ہماری مزاج کا حصہ ہے اور ہماری فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے، موجول بنایا ہے، ہمیں جلد باز بنایا ہے. جی ہاں، ہمارے اندر ایسا ہے اور شاید یہ ہمارے آباء و اجداد سے ہمارے اندر آیا ہے. یعنی یہ فطرت انسانی کے اندر ہے کہ وہ جلد باز ہے. تو یہ جو ہمارے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو میں چند باتیں آپ سے گزارش کروں گا. ایک تو یہ کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہم مولانا کا جو تعلق ہے وہ صوفی مسلک سے ہے اور بریلوی مسلک سے ہے. مثلا صوفی مسلک یا تفصیلی مسلک، اور مفتی صاحب مثلا دیوبندی ہیں، میں مثلا شیعہ ہوں. کچھ اصول، کچھ حقائق، کچھ تعلیمات جو میں نے پڑھی ہیں وہ مفتی صاحب نے نہیں پڑھی، جو مفتی صاحب نے پڑھی ہیں وہ میں نے نہیں پڑھی. لیکن اگر میں مفتی صاحب پہ اٹیک کروں اور مفتی صاحب مجھ پر
میں اپنے اوپر ہی رکھ کر بات کرتا ہوں، میں اگر ان بزرگوں پہ کوئی ایسی بات کروں کہ یہ شرک بول دیا آپ نے، یہ کفر بول دیا، تو بھائی یہ آپ کے مطابق ہوگا کفر یا شرک، یعنی میرے مطابق ہوگا، وہ ان کے پاس تو دلائل ہیں اس کے لیے، ان کے پاس تو اس کا علمی ایک بحث ہے پوری، اور وہ آ کے ابھی ان کے اوپر وہی نازل نہیں ہوئی، آ کے بیٹھ کے انہوں نے ایک بات کر دی، ان کے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر۔ تو جب ہم مذہبی لوگ، خاص طور پہ ممبر پہ آنے والے لوگ، محراب میں کھڑے ہونے والے لوگ، یا اس حلیے میں جو دینی دانش مندوں کا اور دانشوروں کا حلیہ ہوتا ہے، اس حلیے میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں لوگ زیادہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں برداشت زیادہ ہو، تحمل مزاجی زیادہ ہو۔ ہمارے ہاں جو محاذ-آرائی کی کیفیت ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ مثلاً اس کا ایک میں آپ سے عرض کروں، لوگوں سے بھی عرض کروں اور اپنے آپ سے بھی کہوں کہ ہم عصر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عصر نس سے 1400 سال بعد کے لوگ ہیں۔ ہمارے اور قول معصوم میں، قول رسول میں کوئی 50 52 50 55 52 60 لوگوں کا فاصلہ آ گیا ہے۔ بعض اقوال میں اتنا فاصلہ ہے، بعض میں اس سے کم، بعض میں اس سے زیادہ، راویوں کا فاصلہ۔ ہمارے جو آج کے فقہا ہیں، مفتیان دین ہیں، وہ راوی حدیث ہیں آج، صحیح ہے، اجازہ حدیث دیا جاتا ہے، اجازہ روایت دیا جاتا ہے، اجازہ اجتہاد دیا جاتا ہے، وہ راوی حدیث ہیں، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، اور ان رسول اللہ قال رسول اللہ، حضرت نے یہ فرمایا۔ اتنا فاصلہ آ گیا ہے۔ حدیثوں کی کوئی 24 قسموں کو تو میں جانتا ہوں، مگر ہم ان میں سے بعض کو صحیح کے طور پہ لیتے ہیں، بعض کو متواتر کے، اور بعض کو ضعیف بھی ہوتی ہیں تو معیت کے طور پہ ضرور لیتے ہیں ان کو۔ خاص طور پہ جو فضائل اور مناقب اور مصائب اور سنن کے اندر جو احادیث ہیں، ان کو تو ہم ضعیف حدیثوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس گفتگو کو لے کر، اس بیس کو سمجھنے کے بعد، ہم جب دیکھیں کہ ہمارے رویے میں انتہائی غصہ، انتہائی شدت پسندی، انتہائی جیسے لبوں پہ رکھا ہوا ہو کہ بس کچھ آئے تو بس یہ فتویٰ جاری ہو جائے، میں گزارش کروں گا اپنے قبیلے کے لوگوں سے بھی اور عوام سے بھی کہ اگر کہیں آپ کو شدت پسندی نظر آ رہی ہو، انسان ہیں ہم لوگ بھی انسان ہیں۔ جیسے آغاز میں حضرت مفتی ابوبکر صاحب نے فرمایا کہ ہم بھی تو اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، ہم بھی تو وہی گندم کھاتے ہیں، ہم بھی تو وہی ماحول ہے ہمارا، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی سننے والوں میں، ہمارے رفقا میں، ہمارے ساتھیوں میں کوئی یہ محسوس کرے کہ ہمارے ہاں یہ چیز کمزور ہے تو وہ متوجہ کرے، تذکر دے اور حالات کو بہتر کرے۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمیں اسلامی فرقوں کو، دیکھیں یہ آج کے تو ہے نہیں، یہ کوئی ہم نے نہیں بنائے، ٹھیک ہے، چلے آ رہے ہیں صدیوں سے، اور ہم ختم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہ کتابیں ہیں۔ بالکل ہم نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہم سے کیوں توقع کر رہے ہو بھائی؟ ہمیں وہ کام ہی مت دو جو ہم کر نہیں سکتے۔ کتابیں ہیں، لائبریریاں ہیں، پوری محنتیں ہوئی ہیں، اور اقوال لوگوں کے فقہا کے جمع ہیں، ہم ختم نہیں کر سکتے لیکن ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم تحمل مزاجی سے ایک دوسرے کو سن سکتے ہیں، ہم مسکرا کے تو بات کر لیں، ہم وہی بات جو ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوں۔ مجھے یہ اعزاز کسی حد تک حاصل ہے کہ میں تنقید کروں تو مجھ خطیب کو یہ ہنر آنا چاہیے کہ تنقید میں اچھے لہجے میں کر لوں، بہت اچھا، تاکہ سامنے والا میری بات سے متوجہ بھی ہو جائے اور فساد بھی۔ بہت خوب مجھے فرمایا آپ نے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم فرقے اب ہمارے بس میں نہیں ہے، دسترس میں نہیں ہے کہ ہم ختم کر سکیں، مگر ہم بڑھا بھی تو رہے ہیں، بنا بھی تو رہے ہیں، نئے نئے نمونے سے، نئے نئے انداز سے۔ نفرتیں تو ہو رہی ہیں، سرحدیں تو بن رہی ہیں۔ اب مجھے جو میرا پیارا بھائی تھا وہ کسی ایک بات پہ برا لگ گیا تو صدیوں برا لگ گیا، رشتہ داروں میں بھی تو اب فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ علماء کرام اور میں اور آپ اور ہم سب اس کا شکار ہیں۔ ہم لوٹ کر آئیں گے، اس سے مزید بات کرنا چاہیں گے، علامہ صاحب سے گفتگو ہوگی، مزید مفتی صاحب سے سوالات پوچھوں گا۔ آپ نے لوٹ کر آنا ہے۔ عدم برداشت کا مظاہرہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہم نے سیکھنا سمجھنا ہے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ بے شک خدا رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جو لوگوں سے نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں، لوگوں سے جھگڑتے نہیں ہیں۔ جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ ہے عدم برداشت کا ایک معیار جو قرآن نے آپ کو سکھا دیا۔ حضور والا آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، قرآن کی تفسیر، آپ کا عمل۔ باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا، قرات کے اسرار جہاں کھول رہی ہے۔ یہ دانت شرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں تمکتے ہوئے ہیرے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ الفاظ یوں بیان نہ کروں، بلکہ میرے بھائی، میرے پیارے حامد رضا نورانی نعتیہ اشعار بیان کریں اپنے خاص انداز سے۔
یہی انداز، یہی معیار، اور پھر نعت کہتے ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برملا اظہار کو ہیں، اور اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ میں تو یہ خواب اور خواہش رکھتا ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہم میں سے ہر کوئی عاشق رسول ہے، مگر عشق عمل مانگتا ہے، اور عمل یہ عدم برداشت ہے۔ یعنی اگر آپ کو سامنے والا پسند نہیں آ رہا، آپ کا رویہ کیا ہے، یہاں پہ جج ہو گئے آپ، اور اگر ہم عدم برداشت سے ہی کام لیتے رہے تو پھر تباہی اور نقصان ہوگا۔ میں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے یہ سوال پوچھوں، اور آپ کی شفقت اور مہربانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوچھوں گا، ہم کیوں فوراً سے کسی کے لیے تو مشرک ہے، یہ شرک ہے، یہ کافر ہے، یہ فتوے دیتے کیوں ہیں؟ اور پھر اگر مسالک کے درمیان مذہبی علمی اختلاف ہے، اس کو ممبروں سے خطبات میں بیان کرنا مناسب شے ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے بہترین طرز عمل جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے، ایک تو بات یہ کی ہے کہ پورے گروہ پہ، فرقے پہ ایک ہی حکم لگانے سے منع کرتے ہیں، سب پہ ہی لگا دیں، منع کرتے ہیں۔ جب آپ پورے پہ ایک ہی چھڑی سے سب کو سر قلم کرتے ہیں کہ سارے ہی اس طرح ہیں، تو تب پتہ چلتا ہے کہ آپ دلیل سے ہٹ گئے ہیں۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے ہمیں یہ سکھلائی دارالافتاء میں جب ہم پڑھتے تھے کہ دیکھیے، کبھی بھی جب آپ کسی کو اس طرح کا فتویٰ لگانے کی ضرورت محسوس ہو، کیونکہ یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے، یہ فتویٰ لگانا بھی ہے، نہیں بتانا آپ کا یہ عقیدہ اگر آپ رکھتے ہیں تو اس عقیدے کی ہمارے نزدیک جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے تو اس کی کیا اثرات ہیں۔ اب ایک آدمی شرکی عقیدہ رکھتا ہے، خدا نخواستہ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے رزق فلاں جگہ سے بھی ملتا ہے، فلاں آدمی بھی رزق دیتا ہے، یا فلاں میں یہ کام کرتا ہوں، اسے راضی کرتا ہوں، غیر اللہ سے مدد لے رہا ہے، مدد لے رزق لے، تو اب میرے سامنے یہ آئے گا تو میری ایک مذہبی فریضہ ہے نا، میں اسے بتاؤں کہ یہ اگر آپ عقیدہ رکھو گے تو میرے نزدیک یہ عقیدہ شرکیہ ہے، رازق صرف اللہ ہے۔ لیکن اس کی احتیاط اور طریقہ یہ ہے کہ اس عقیدے کو بیان کیا جائے، انسان کو اس میں نہ کیا جائے، اس عقیدے کو بیان کیا جائے کہ یہ عقیدہ میرے نزدیک شرکیہ ہے، یوں جملہ کہنا میرے نزدیک شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، اس کی تعویلات میرے پاس نہیں ہیں۔ ہاں، جو تعویل کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ جب کسی شرکی عقیدے کی یا شرکی بات کی کوئی تعویل کرتا ہے کوئی دوسرا، تو تعویل سے یہ ہے کہ اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، لیکن بات پھر بھی یہی ہے ہمارے نزدیک کہ تعویل ہونے کا مقصد ہی ہے کہ وہاں کوئی خرابی تھی، تبھی تو آپ تعویل پہ مجبور ہوئے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس میں احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا، ان احتیاط سب کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اچھا، سب کو چھوڑ، اب یاد رکھیے اتنی سخت ہے اس میں، اگر کسی مسلمان کی طرف ہم نے کفر کی نسبت کر دی تو حدیث میں مبارکہ میں وہ لوٹ کے آ جاتی ہے، لوٹ کر خود پہ ہی آ جانی ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، نہیں ہے تو پھر آ جائے گا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ ہزاروں کے ہزاروں لوگوں کو ہم ایک جملے میں سمو دیتے ہیں کہ وہ سارے ایسے ہیں، یہ سارے ایسے ہیں، ذرا سی بات، یہ بہت بڑی بد احتیاطی ہے، بہت بڑی بد احتیاطی ہے، اور کفر کے اور شرک کے کسی آدمی کے ساتھ منسوب کر کے، کسی گروہ کے ساتھ منسوب کر کے، اس میں بہت احتیاط بلکہ ہر بندے کا تو کام ہی نہیں ہے۔ اساتذہ کی بات میں آگے کروں گا کہ ہمیں وہ عقائد بیان کرنے چاہیے۔ اس عقیدے کا اگر کوئی ہو، اب مجھے پوچھنے والا تو پوچھ رہا ہے اس کا یہ عقیدہ، میں کیسے جا کے فیصلہ کروں؟ ہوتا یہی ہے، مجھے آگے کہا کہ فلاں آدمی کا یہ عقیدہ ہے، میں کہوں گا کافر ہو گیا۔ بھائی بیچ میں عقیدہ تو رکھو جو اس نے آپ سے پوچھا ہے، اس بنیاد میں میں نے اس کو کہا۔ بنیادی سوال میرا یہ ہے کہ تکفیری سوچ ختم ہونی چاہیے، مجھے اور آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو ایسے کہہ سکیں۔ کوئی مسند پہ بیٹھا ہوا شخص اقتدار، بعض جگہ آپ بھی عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے عدم برداشت کا مظاہرہ کر دیا، میں نے کہا تھا ویسے پیشنٹ کوئی چیز نہیں۔ اب دیکھیے، ہمارا کام ہی یہی ہے، اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اسے کہنا کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ صحیح ہے۔ اگر کوئی شرکی عقیدہ اپنے اندر رکھ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ اس کو بتانا ہے کہ یعنی ہر بندہ اٹھا کے کسی کو بھی مشرک کہتا ہے، عالم کے پاس آ رہا ہے نا، عالم کا ہے، آپ تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، عالم حکیم خطرہ ہے جہاں بنا ہوا ہے۔ ہاں، یہ بالکل الگ موضوع ہے، اس کو ذرا ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو عالم ہے اس کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے اندر برائی بھی بیان کرے گا اور اچھائی بھی بیان کرے گا، لیکن اسے چاہیے کہ اپنی ان ساری احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ لگائے۔ فتویٰ تو اس نے ہم یہاں کہتے ہیں فتویٰ لگا دیا، ہم نے فتویٰ بتا دیتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مومن کہنے والے یا کسی کو کافر کہنے والے؟ لیکن شاہ صاحب ممبروں سے تو ہوتا ہے، آج میری اس نسل نے تو ممبروں سے دیکھا ہے گالی دینا، علماء جو زیب ہی نہیں دیتا مگر یہ مزاج بن گیا، اور لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، واہ جی گالی دی ہے، کیا بات ہے، جلال آ گیا، بابا جی کو جلال آ گیا، بابا جی کے جلال پہ قربان لاکھوں جانے۔ یہ مزاج، یہ دین کا مزاج ہے، کسی بھی سامنے والے کو ایسے للکارنا۔ مولا جٹ ہے یہ علماء ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ اسلام کا یا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ سبحان اللہ. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ایسا ہی کوئی بھی نہیں اے بیٹھتا. محبوب، یہ اللہ کی رحمت کا آپ پر ایک بہت وافر حصہ ہے آپ کے لیے کہ آپ نرم مزاج اور خوبصورت نرم گفتگو فرماتے ہیں، اور اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے، آپ کی گفتگو میں درستگی ہوتی تو آپ کے گرد یہ دیوانوں کا جمگٹا نہ ہوتا. واہ واہ سبحان اللہ. یہ جو آپ کے ساتھ لوگ اتنے محبت کرتے ہیں یہ آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے اور خوبصورت گفتگو کی وجہ سے. جی. اور یہ جو یہاں ہمیں ایسا نظر آتا ہے ایک ہجوم، یہ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں ہمارے یہاں برِ صغیر میں یہ اس مٹی کا حصہ ہے کہ پکڑ لو جی، مار دو جی، ایسے کر لو جی، وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ ہو. اور بالخصوص صرف ادھر ہی نہیں، ہماری جو ینگ جنریشن ہے 60% تقریباً آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس ہے، اس کو مذہبی اور سیاسی دونوں کی عادتیں اس کا مس یوز کر رہی ہیں. صحیح فرما رہے ہیں آپ. سیاسی معاملہ بھی ایسا ہی ہے، سیاسی بھی اور مذہبی بھی. اور یہاں پر اور مثبت پہلو بھی اس کے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے ملک میں اچھے لوگ نہیں ہیں، سیاسی اور مذہبی سطح پہ اچھے بھی الحمدللہ ہیں، لیکن ایسی جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ صرف مذہبی پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، سیاسی پلیٹ فارم پہ بھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اور ایک دوسرے کے لیڈران کو للکارنا اور ان کے دیکھیں. اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی بندہ مومن کی پردہ پوشی کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو بے عیب نہیں ہونے دے، اس کے عیب کو عیاں نہیں ہونے دے گا. تو یہاں کیا ہے، آپ کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اور اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ العیاذ باللہ الامان والحفیظ، اور دوسرا ادھر بھی ہمارے ایسا. تو یہ اسلام کا مزاج کبھی بھی نہیں رہا، وہ کسی بابا کی صورت میں ہو یا کسی ایم پی اے یا پارلیمنٹرین کی صورت میں ہو، اسلام اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا. یہ مزاج ہی نہیں. گھروں میں بھی ایسا ہے. میں بلکہ یہ بڑا اچھا پیغام بھی ہے کہ ہمارے ہاں آج کل طلاقوں کی شرح بھی بڑھ رہی ہے. صحیح ہے. اور اس میں جو اس کا جو بنیادی وجہ ہے وہ بھی یہ عدم برداشت ہے. اور اس میں دوسری ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بزرگوں کی حیا بھی نہیں رہی. بزرگوں کی بھی حیا نہیں. بزرگوں کی اگر جب تک حیا تھی نا، یہ میرے ماموں ہیں، میرے پھپھا ہیں، میرے چچا ہیں، تایا ہیں، عزیز. اب ہم ویسے رشتہ داری میں بھی باہر نکل، اسی لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اپنی برادری کو بھی پہلے دیکھو. تو ایک تو دین سے دوری، ٹھیک ہے، بزرگوں کی حیا کا ختم ہونا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اور بچیوں کا بھی ہم کہتے ہیں کہ تربیت اصل میں ماں باپ سے بچہ، جب بہن بھائی ہیں نا آپس میں، ماں باپ ایک دوسرے کو ان کو برداشت کرنا سکھائیں. صحیح کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ تیری بہن ہے، یہ تیرا بھائی ہے، اس نے یہ بات کی ہے، اس کو برداشت کرنا بھی سکھائیں اور اس کو رواداری اور مینج بھی کرنا سکھائیں، اور اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کریں. علامہ صاحب، یہ آج کل آپ نے بہت گہری بات کی ہے. سیاسی لیڈران یہ بھی اس میں شامل ہیں. ایسے للکارنا اسٹیج پہ، ممبر پہ یا میڈیا پہ آ کے ایسے القابات دینا، یعنی آپ دیکھیں ان کے بھی فالوورز ہو سکتے ہیں، ان کے بھی ماننے والے ہو سکتے ہیں. وہ سیکھیں گے کیا؟ یہ سیکھیں گے. میں تو علامہ صاحب سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ علامہ صاحب کو بھی شہر میں مختلف القابات کے ساتھ پکارا گیا ہے. میں ان سے بھی جانوں گا کہ ان کا رویہ کیا رہا ہے اور کیا یہ رویہ زیب دیتا ہے. میں لوٹ کر آؤں گا. عرفان رمضان میں الف لام میم جاری ہے، جس میں آپ کا انتظار ہے. عزیزان، خوش آمدید کہوں گا آپ کو. آپ نے یہ سنا ہے اور یہ سنتے ہی رہے ہیں ہم ہمیشہ کہ اسلام امن محبت کا دین ہے، مذہبی رواداری، پیار محبت کو فروغ دیتا ہے. امن کی بات کرتا ہے اسلام، تو پھر مسلمان جنگ کی بات کیوں کرتا ہے؟ بات بات پہ دوسرے کو کافر کافر یا مشرک یا پھر بے دین یا اس کے علاوہ جملے کیوں کستا ہے؟ اتنی نفرتیں کیوں ہیں؟ اگر اسلام امن کا دین ہے تو مسلمان نفرتیں کیوں بانٹ رہا ہے؟ کیوں کافر کافر کھیل رہا ہے؟ ایک کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان سمجھتا ہے، ورنہ تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو بہت سارے مقامات پر کفر کے عین مصدر کے مطابق لے آئے ہم لوگ. یہاں پر علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب تشریف فرمائے. میں ان سے یہ گفتگو کروں. علامہ صاحب، میں نے مفتی صاحب سے بھی برملا پوچھا، آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بھی تو ایک وجہ ہے کیوں آپ کے ہمارے ممبروں سے گستاخی ہو اور اس کے بعد سامنے والا آئے تو پھر ظاہر ہے اس کا بھی ایک ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ غصہ اور پھر عدم برداشت کا مظاہرہ شروع ہو جائے. اس کی روک تھام ممکن ہے؟ کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسا سلوک، کوئی فارمولہ ہمارے پاس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی گفتگو وقفے سے پہلے ہو چکی. اللہ قرآن مجید میں نبی مکرم کی سیرت کو بیان کر رہا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
اس آیہ کریمہ میں جو نبی مکرم کی بعثت کے بعد جو اللہ نے اعلان کیا جاءکم رسول من انفسکم، اس میں جو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم ہے، میں کہتا ہوں ان دونوں صفتوں کو اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے. حریص علیکم، تمہارا وہ حریص ہے. دیکھیں صفت حرص جو ہے نا وہ ذاتی طور پر، میں نے جیسے ایک اور صفت کے لیے کہا کہ غصہ نہ ذاتی طور پہ برا ہے نہ اچھا ہے، صفت حرص بھی نہ ذاتی طور پہ اچھی ہے نہ بری ہے، مگر متعلق اس کو اچھا اور برا بناتا ہے. اب اگر کہا جائے زید حریص علی الدنیا تو یہ مذمت ہو رہی ہے، اور اگر میں کہوں زید حریص علی العلم تو یہ تعریف ہو رہی ہے. تو کس کے حریص؟ نبی ہمارے حریص ہیں، نہ ہمارے پیسے کے حریص ہیں، نہ ہمارے نعرے کے حریص ہیں، نہ ہمارے محبتوں کے اظہار کے حریص ہیں. نبی کو ہماری محبتوں کا اظہار، وہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے نبی سے محبت کا اظہار کرو، اور مودت مانگی ہے، واجب قرار دیے. لیکن نبی کی نبوت، نبی کا جو پیغام ہے وہ یہ کہ تم نبی کے ہو جاؤ. اور یہ جو برداشت ہے نا حریص علیکم، دیکھیں اگر مجھے فرض کیجئے یہ احساس ہو کہ فلاں لوگ فلاں شخصیت کو کیوں مانتے ہیں، جس طرف آپ نے اشارہ کیا میں اسی طرف جا رہا ہوں، آپ مطمئن رہیے. فلاں شخصیت کو کیوں مانتے ہیں، مثلا یزید کو کیوں مانتے ہیں، مثلا فرض کریں اور بنی امیہ کی بعض شخصیات، بڑے نام ہیں، بعض شخصیات کو نہیں مانتے، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں مانتی. تو اگر مجھے یہ ہے کہ میرا فلاں سنی بھائی، میرا فلاں دیوبندی اور سلفی بھائی، میرا فلاں اہل حدیث بھائی فلاں شخصیت کو جس نے مولا علی سے جنگ کی یا مثلا اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا، انہیں کیوں مانتے ہیں، تو بھائی اس کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ میں اس شخصیت کے بارے میں، اس کردار کے بارے میں، اس تاریخ کے صفحے کے بارے میں اس انداز سے بات کروں کہ جو اس تک بات جائے گی تو اس سے وہ غصہ کھائے گا. کیوں کھائے گا غصہ؟ اس لیے کہ اس تک اس کی شخصیت اچھی بتائی گئی ہے. مجھے اگر اس سے پیار ہے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ اہل بیت کے دروازے پر آ جائیں، میں چاہتا ہوں کہ، میں بہت صاف بات کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سب اہل بیت کے پیروکار ہو جائیں، تو اس کے لیے لازمہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے رہے، جو اہل بیت کے دشمن یا مخالف تھے، میں ان سے علیحدہ کروں. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کر ان کے لیے کوئی گفتگو کروں، میں ممبر میں بیٹھ کے ان کے لیے کوئی سب و شتم کروں، یا یہ طریقہ ہے کہ میں اس مدرسے میں، اس ادارے میں، اس قوم، اس ملت، اس گروہ کے پاس، اس فرقے کے پاس چلا جاؤں اور اس کے ساتھ گفتگو کروں کہ بھائی دیکھو تمہاری ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تمہاری ہی کتاب میں یہ مذمتیں یا تعریفیں یا خوبیاں یا برائیاں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ چیز تم رونگ جا رہے ہو، تم ان کی تعلیمات پہ نہیں چلو، تم ان کی اگر میں حریص ہوں نا کسی سے، میں تو ابھی کل جب آپ کے ساتھ وقفے کے بعد بیٹھا ہوا تھا، یعنی پروگرام کے بعد، تو میں ایک بڑی شخصیت جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، ہمارے اہل حدیث دوستوں میں سے ہیں، دیوبندی دوستوں میں سے، انہوں نے ایک کلپ میں میری طرف اشارہ کیا. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ان کے پاس لے جائیں، میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں. مجھے جب اس شہر میں گالیاں دی گئیں تو میں نے ان کو خط لکھا شکریہ کا، جانمازیں بھیجی ہیں، میں نے شکریہ کا خط لکھا، میں نے کہا جی آپ کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے گالیاں دی، مجھے امام حسن کی سیرت پہ عمل کا موقع مل گیا کہ میں برداشت اپنے اندر تول سکوں کہ میرے اندر برداشت ہے یا نہیں، ورنہ میرے لیے کیا مسئلہ تھا، میرے ساتھ بھی لاکھوں لوگ تھے اس وقت میں، اور محرم کے ایام تھے، آگ لگانا میرے لیے بہت آسان تھا، لیکن اس کو کوئی نہیں شمار کر رہا، اس خدمت کو کوئی شمار، بلکہ کہا جائے ساہوکار نہیں بنو، بڑے معتبر نہیں بنو، اس ٹائپ کی بات. بھائی تم کچھ بھی سوچتے رہو، مجھے پاکستان عزیز ہے، مجھے یہ قوم عزیز ہے، ہم سب بالآخر جنت میں جائیں گے گناہوں کا ازالہ ہو کر، انشاءاللہ تنبیہات لینے کے بعد، بہرحال عذاب برداشت کرنے کے بعد ہم سب کو اللہ، یہ سب مسلمان ہیں. اگر مجھے کسی کی اصلاح کرنی ہے، میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اپنے ایک مجمع میں عرض کیا کہ کسی سے نفرت نہیں کرو، تو مجھے روک لیا کسی نے کہ وہ جو اہل بیت کے دشمنوں کو مانتے ہیں ہم ان سے نفرت نہیں کریں. میں نے کہا نہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرو، اہل بیت کے دشمنوں کو ماننے والوں سے نہیں کرو. کہنے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا ان تک نہیں پہنچی بات، اور آپ کے مطابق، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے مطابق آپ کا نظریہ، آپ کا خیال، آپ کا عقیدہ اس تک نہیں پہنچا. آپ نے ابھی کہاں پہنچا ہے؟ آپ کو سن کے خوشی ہوگی، جب میں پاپا اعظم سے بھی پچھلے دنوں ملا، جب انہوں نے مجھ سے کہا نا کہ آپ مجھے اسلام اپنی زبان سے بتائیں، میرے 10 خطابوں کا ثواب ایک طرف قربتاً اللہ خطاب کرنے کا، اور 10 منٹ جو پاپا اعظم کو ہم نے اسلام سمجھایا، اور پوچھا آپ کی نمازیں عبادات کیسی ہیں، آپ کیسے ذکر و اذکار کیا کرتے ہیں، وہ ایک 10 منٹ کی گفتگو میں کہتا ہوں 10 تقریروں کی سے شاید غالب. اللہ اکبر. ہمیں پہنچایا نہیں ہے، ہمیں کربلا نہیں سمجھائی اب تک، ہم نے اہل بیت کے فضائل مناقب نہیں سمجھائے. مولا امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے تم ہمارے کمالات بتاؤ، لوگ خود بخود ہماری اتباع کریں گے. صحیح ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دشمنوں، ایک تناؤ کا ماحول، تاریخ کے جو واقعات ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہوگی، آپ کے ذریعے سے اپنے قبیلے سے گزارش ہوگی کہ جو
नहजुल बलागा में मौला अली ने अहले बैत की तारुफ में फरमाया ना, युखबिरुकुम हिल्मुहुम अन इल्मिहिम, अहले बैत का हिल्म उनके इल्म का पता बताता है। वही सुभान अल्लाह। हमें हिल्म का मुजाहरा करना होगा, यही आज का हमारा हमें बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा, हमें दूसरे को मानना होगा कि वो हकीकत है। सारी दुनिया के शिया मिलकर सुन्नी को ख़त्म नहीं कर सकते, सारी दुनिया के सुन्नी मिलकर शिया को ख़त्म नहीं कर सकते। जो काम तुम नहीं कर सकते उसकी कोशिश क्यों करते? बहुत खूब, बहुत खूब। मैं अल्लामा साहब, मेरे पास आखिरी बल्कि 10 सेकंड है, मुझे वफ़ी की तरफ भी जाना है। पिछली बार भी बगलगीर हुए और इससे एक बहुत खूबसूरत पैगाम गया। इस बार मैं ये चाहता हूँ आप भी 2-4 उलमा जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपको पसंद है, उनके नाम लें। मैं यही सवाल मुफ्ती साहब से पूछूं ताकि एक अच्छा रवैया। मुझे सब पसंद है। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मैं एहतराम करता हूँ, जब वो आ जाते हैं अपनी जगह छोड़ता हूँ, माशाल्लाह, उनका एहतराम करता हूँ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे आलिम हैं, मुसलमानों के आलिम हैं, हमारे आलिम हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। मुफ्ती ज़ुबैर साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं जी। हनीफ कुरैशी साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अजीज़ हैं। मतलब आप भी 2-4 शिया उलमा के नाम लेते हैं ताकि हमारे अवाम में ये मिजाज पैदा हो। बिल्कुल। अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब से हमारा बहुत अच्छा गहरा ताल्लुक़, उनकी गुफ्तगू अल्लामा साहब से हमेशा एक मोहब्बत के असरात हैं। उलमा में जहाँ साहिब इल्म है वहाँ का माहौल अलग है, और जहाँ जहालत है वहाँ का माहौल अलग है। ठीक है। अल्लाह करे कि जैसे पैगाम अल्लामा साहब ने बहुत उम्दा अच्छा पैगाम दिया, उसी पैगाम को मैं अपने कबीले तक अगर लेकर के जाऊँ, थोड़े से अल्फाज को बदल करके, कि अगर आप ये समझते हैं कि फ़लाँ सहाबी की सहाबियत का इस बात क्यों नहीं हो रहा, तो वहाँ भी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उनकी रिवायात में वो बात इस तरह से है तो हमें उसे बर्दाश्त करना चाहिए, बहुत अच्छी बर्दाश्त करना चाहिए। हमें सिर्फ इसी चीज़ का तकाजा करना चाहिए जिसका खुद तालीम फरमा रहे हैं, गुस्ताखी ना हो और कोई ना हो। 5 सेकंड मेरे पास ये चीज़ अगर पैदा हो जाए तो हम समझते हैं कि अगर नियाज खा लेंगे या मुझसे अल्लामा साहब केक लेकर आए तो अगर पता लग गया आपने खाया तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप भी कोई ऐसी बात अगर कहते हैं मजहबी रवादारी की एक मिसाल बन जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मजहबी रवादारी की मिसाल में सिर्फ इन दोनों बुजुर्गों की ताईद में ये कहूँगा कि जो इन्होंने फरमाया मेरा भी वही मौक़िफ़ है। वो इल्म के कुरान तेरी इतरत का कसीदा, वो हिल्म के दुश्मन को भी उम्मीद करम है, वो सब्र के शब्बीर तेरी शाख समरदार, और वो ज़ब्त के जिस ज़ब्त में इरफान उमम है। मैं अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी, अल्लामा तैयब शाह गिलानी, मुफ्ती अबू बकर मुहिद्दीन, तीनों को शुक्रिया अदा करते हुए आपको शुक्रिया कहते हुए वफ़ी की तरफ जा रहा हूँ। लौट कर आऊँगा, आप मुझे हम सबको दस्तरखान पे पाएंगे इंशाअल्लाह। लौट कर आएंगे। अलिफ लाम मीम, इरफान रमज़ान आपका मुंतज़िर है। हलीम या करीम या हय्यु या कय्यूम या गाफिर ज़ंबी या काबिल तौबी या अज़ीम अलमन्नी या क़दीम अलअहसान। परवरदिगार तुझसे दुआ करते हैं हमारे आज के रोज़े को भी शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारी मेहनतों को, अस्कार को, तस्बीह को, ज़िक्र को, इबादतों को, हर शय को कबूल फरमा और हमारी हाजतों को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ज़नमन आज भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन परवरदिगार की दीवी तौफीक से आपने, हमने, सब ने रोज़ा रखा, इफ्तार के दस्तरखान पे बैठे, उलमा की सआदत नसीब हुई। आज के इस दस्तरखान पे हमारे साथ हमेशा की तरह टैंक का साथ है, जो वाइटामिन्स में हमारी भरपूर इमदाद और मुआवनत करता है। रूह अफ़ज़ा हमारी मशरक़ी, बल्कि मैं कहूँगा कि हमारी रिवायती और रस्मी ग़िज़ा है। ये मशरूब हमारे दस्तरखान पे पाया जाता है। इसकी 110 साल पुरानी तारीख़ है और आज भी ये वैसे ही तरोताज़ा है। साथ साथ आज जहाँ पे इतना सारा ताउन है, कोक का और रिस्क फाउंडेशन की आपस की मुआवनत मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान में जब सैलाब आया उसके बाद बहाली के लिए बड़ा पुरज़ोर काम कर रही है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज ये जितनी भी फ्रूट और ये सब्ज़ी, यहाँ तक कि खजूर, ये फ्रूट और सब्ज़ी की तरफ से है, खजूर की तरफ से है, अल खजूर, इसमें बड़ा मुआविन साबित हुआ है और आज भी फ्रेश है, ताज़ा है। हम आपसे इतनी दरख्वास्त करते हैं कि आज जो मौज़ूआत आपके सामने लाए गए दम बर्दाश्त के, इस पर आपने गौर करना है, अमल करना है। अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे, मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का। उवैस रब्बानी को दीजिएगा इजाज़त।